بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہر پل ہے سیکھنا، باب نمبر 1، لکھنا اور پڑھنا۔ جہان کتب کے دروازے اس وقت اینا کے لیے کھل گئے جب اس نے پہلی بار کتاب ہاتھ میں اٹھائی اور محسوس کیا کہ یہ میری کتاب ہے۔ اسی لمحے وہ جہان کتب کی باشندہ بن گئی تھی۔ مطالعہ اور اعتماد۔ ایک مرتبہ میں ایک فیملی سے ملنے ان کے گھر گیا۔ اس وقت ان کی سب سے چھوٹی بچی تقریباً 5 سال کی تھی اور اس بچی سے گزشتہ چند برسوں سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو پہلے تو اس نے ذرا فاصلے سے کچھ دیر تک میرا جائزہ لیا، پھر جب اسے میرے بارے میں اطمینان ہو گیا تو مجھ سے دوستی گانٹ لی اور جلد ہی مجھ سے فرمائش کر ڈالی کہ کیا میں مطالعہ کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر میں نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی کتاب ڈاکٹر سوئس ہاپ اینڈ پاپ لے کر آئی، پھر مجھے صوفے تک لے گئی اور جب میں بیٹھ گیا تو خود بھی صوفے پر چڑھ کر بالکل مجھ سے لگ کر بیٹھ گئی اور آہستہ روی سے بآواز پڑھنے لگی۔ دیکھا جائے تو مطالعے کے آغاز سے پہلے جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ مجھ سے ایک محفوظ جسمانی ربط قائم کیا تھا، یعنی اب اسے میری موجودگی سے کوئی خطرہ یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جارج ڈینیسن اپنی کتاب دی لائفز آف چلڈرن میں ایک 12 سالہ ضدی بچے جوز پر کام کرنے کے دوران ہونے والے تجربات بیان کرتا ہے۔ اس کتاب میں بھی وہ اپنے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے جس میں بچے اپنے آپ کو محفوظ خیال کریں۔ جارج بھی ہوزے کے ساتھ صرف اسی وقت کام کر سکتا تھا جب وہ دونوں کمرے میں تنہا ہوتے تھے، یعنی بچہ جارج کی موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھا۔ انہی ملاقاتوں کے بارے میں جارج ڈینیسن لکھتا ہے، ہمارے کام کی بنیاد ہمارے باہمی خوشگوار تعلقات تھے۔ پہلے ہوزے نے مجھے اعتماد اور بھروسے کے قابل سمجھا، تب ہی میرا ہوزے کے ساتھ کچھ اہم کام کرنا ممکن ہو سکا تھا۔ میرا اس بچے کو چھونا اور ہاتھ لگانا اسی لیے ممکن ہو سکا تھا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جو تعلق قائم کیا تھا وہ بہت گہرا اور حقیقی تھا۔ اسی گہرے تعلق کی وجہ سے ہی میں اب اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر سکتا تھا، اس کا بازو پکڑ سکتا تھا اور اس سے جڑ کر بیٹھ بھی سکتا تھا۔ ایک ایسے بچے کے لیے جسے مطالعہ کرنے میں بہت سی دشواریاں پیش آ رہی ہوں، اس طرح کا ربط اور تعلق کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس بارے میں شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکے۔ میں یہ بات پھر واضح کرتا چلوں کہ کسی بچے کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے پہلے اس کے ساتھ اعتماد کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو چھوتے یا پکڑتے ہیں جو بھی آپ پر اعتماد نہ کرتا ہو تو آپ کا یہ عمل اس بچے کو مزید پریشان کر دے گا۔ آپ 5 سال کے ایک ذہین بچے ہیں یا 12 سال کے خوفزدہ اور غیر تعلیم یافتہ بچے، ہر صورت میں کسی نئی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرنا آپ کے لیے ایک پرخطر مہم سے کم نہیں، کیونکہ اس عمل کے دوران آپ سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، آپ ناکام ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو مایوسی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے یا دوسروں کی طرف سے نفرت اور حقارت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کسی بھی ایسی مہم کو شروع کرنے کے لیے بیشتر لوگوں کو بے پناہ تحفظ، یقین دہانی اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک روایتی انداز کا کمرہ جماعت ان صفات کا حامل نہیں ہوتا۔ ایک روایتی کمرہ جماعت جہاں بچے ہمہ وقت ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے، غلطیوں کی تصحیح کرنے اور غلطیوں پر ہنسنے کے لیے تیار رہتے ہوں، اور جہاں اساتذہ بھی اکثر اوقات دانستہ یا نادانستہ بچوں کو ایسی ہی نامناسب حرکات کے لیے اکساتے ہوں یا مددگار بن جاتے ہوں، کسی بھی بچے کے لیے مطالعے کی مہم کا آغاز کرنے کے لیے ایک بدترین جگہ ہوتی ہے۔ کوپن ہیگن کے قریب این وائی لیلی اسکول نام کا ایک اسکول ہے جس کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب انسٹیڈ آف ایجوکیشن میں کیا ہے۔ اس اسکول میں کوئی رسمی یا روایتی تعلیم نہیں دی جاتی، یہاں تدریسی جماعتیں نہیں ہیں، مطالعے کے لیے گروپس نہیں بنائے جاتے، ہدایات نہیں دی جاتی اور ٹیسٹ بھی نہیں لیے جاتے۔ مختصراً یہ کہ روایتی انداز کا کوئی کام یہاں نہیں ہوتا۔ یہاں بچے بالکل بڑوں کی طرح اپنی مرضی سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور جو چاہیں جب چاہیں جس کے ساتھ چاہیں اور جتنا چاہیں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس اسکول کے بچے غیر اعلانیہ طریقے پر اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر وہ ضرورت محسوس کریں تو کسی بھی وقت راسمس ہینسن کے پاس جا سکتے ہیں۔ راسمس ہینسن اس اسکول میں مطالعہ سکھانے کے استاد ہیں۔ وہ ایک دراز قد شخص اور بھاری آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہیں۔ وہ کئی برسوں سے اسکول کے ہیڈ ٹیچر ہیں۔ کوئی بچہ کسی وقت بھی ان سے فرمائش کر سکتا ہے، کیا آپ میرے ساتھ مل کر مطالعہ کریں گے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہاں بالکل۔ پھر بچہ مطالعے کے لیے کوئی کتاب لیتا ہے اور راسمس کے ساتھ کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ کسی پرسکون کونے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں ذرا خاموشی اور تنہائی ہوتی ہے۔ پھر بچہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ راسمس تقریباً کچھ بھی نہیں کرتے، بس خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔
وقتاً فوقتاً نرم لہجے میں ہاں کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک، پڑھنا جاری رکھو۔ جب تک رسمس یہ محسوس نہیں کر لیتے کہ مدد نہ ملنے کی صورت میں بچہ پڑھنے میں کسی گھبراہٹ یا پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، اس وقت تک وہ بچے کی کسی غلطی کی اصلاح نہیں کرتے۔ اگر بچہ کسی ایک لفظ کے متعلق پوچھتا ہے تو وہ صرف اسی لفظ کے بارے میں بتاتے اور غیر ضروری وضاحت نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد، عام طور پر تقریباً 20 منٹ بعد، بچہ خود ہی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، کتاب بند کرتا ہے اور کوئی دوسرا کام کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس تمام عمل کو کوئی بمشکل ہی تدریس کہہ سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ راسمس نے بچوں کو مطالعہ سکھانے کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے ایک ایک کر کے وہ تمام فضول کام ترک کر دیے جنہیں سر انجام دینے کی انہوں نے تربیت حاصل کی تھی، اور یہ تمام کام ترک کرنے میں انہیں کئی برس لگے ہیں، اور ان تمام برسوں میں آخرکار انہوں نے صرف ایک ہی بات سیکھی ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کو کسی استاد سے اسی طرح کی معمولی سی اخلاقی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بچوں کے ساتھ جو مدد بھی کی جائے گی وہ در حقیقت ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی۔ 30 گھنٹے 30 hours۔ میں نے راسمس سے پوچھا کہ بچوں کو خود سے مطالعہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایسی مدد کتنے عرصے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے ریڈنگ سیشن کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو کسی بچے نے ان کے ساتھ مل کر مطالعہ کرنے میں گزارا، اس کا دورانیہ تقریباً 30 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ یہ 30 گھنٹے چند ماہ کے عرصے پر محیط ہوتے اور ایک سیشن 20 یا 30 منٹ کا ہوتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ ایسے بچے بھی اس کے ریکارڈ میں ہیں جنہوں نے 30 گھنٹوں سے کم ہی عرصے میں پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور بہت سے بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ مل کر مطالعہ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ بات ضرور بتانی چاہیے کہ جو بچے بھی مطالعے کے لیے اس کے پاس آئے وہ تمام کے تمام کتابوں کے بہترین قاری بنے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ NY لیلی اسکول کے تقریباً تمام بچے آگے چل کر جمنیزیم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جہاں پڑھائی کا معیار امریکہ کے اکثر ہائی اسکولوں کی نسبت زیادہ مشکل تھا۔ 30 گھنٹے۔ میں اس عدد کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ چند سال قبل کلیولینڈ اوہیو میں ہونے والے تعلیم بالغہ کے ایک مطالعہ پروگرام میں مجھے چند ہفتے بطور کنسلٹنٹ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس کلاس میں بیشتر طلبہ 30 سے 50 سال کی عمر کے تھے۔ زیادہ تر طلبہ غریب تھے، تقریباً آدھے طلبہ سیاہ فام تھے، آدھے سفید فام تھے۔ زیادہ تر تارکین وطن تھے اور انہوں نے اپالیشیا یا جنوب سے کلیولینڈ کی طرف نقل مکانی کی تھی۔ اس پروگرام کے 3 سیشن تھے اور ہر سیشن 3 ہفتوں پر مشتمل تھا۔ ہر سیشن میں طلبہ کو ایک رات میں 2 گھنٹوں کے لیے کلاس میں جانا ہوتا تھا اور ہفتے میں 5 کلاسز ہوتی تھیں۔ اس طرح پورے سیشن کا کل دورانیہ 30 گھنٹے بنتا تھا۔ ان طلبہ کو مطالعہ سکھانے کے لیے اکثر اساتذہ ورڈز ان کلر کا طریقہ استعمال کرتے تھے۔ اس طریقے میں بڑی خوبیاں پوشیدہ ہیں۔ اکثر اس طریقے کو صحیح طرح استعمال کیا جائے تو بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ اساتذہ کی بہت مہارت مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ پروگرام میں شامل کچھ رضاکار اساتذہ ماضی میں ورڈز ان کلر کے طریقے کو استعمال کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تعلیم بالغہ کے اس پروگرام میں تدریس سے پہلے انہوں نے تربیت اساتذہ کا ایک مفصل کورس کر رکھا تھا۔ پروگرام کے ایک سیشن کے دوران میں نے اساتذہ کی اچھی خاصی تعداد کا مشاہدہ کیا۔ زیادہ تر اساتذہ نے اس طریقے کو کافی اچھے انداز میں، 1 یا 2 اساتذہ نے بہت اچھے انداز میں، جبکہ چند اساتذہ نے حاصل ناقص انداز میں استعمال کیا تھا۔ کلاسز اور طلبہ میں بھی اسی طرح کا تنوع پایا جاتا تھا۔ کچھ کلاسز تو بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوئیں۔ کچھ طلبہ دوسرے طلبہ کی نسبت زیادہ بے باک اور جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ چاق و چوبند نکلے۔ اگرچہ کہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہو سکا کہ اس پروگرام کا کبھی فالو اپ ہوا یا نہیں، تاہم جن کلاسز کا میں نے مشاہدہ کیا تھا ان سے مجھے پھر یہ بھرپور تاثر ملا کہ 30 گھنٹے ہی میں زیادہ تر طلبہ مطالعے کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے تھے کہ اب وہ اپنے طور پر مطالعہ اور تحقیق کا عمل جاری رکھ سکتے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی مدت آپ کے تحت اپنی مہارت میں اضافہ کر سکتے تھے۔ کچھ سال بعد میں نے پہلی بار پولو فرائیڈ کے بارے میں سنا۔ وہ برازیل کا رہنے والا تھا اور ایک ماہر تعلیم اور مسلح تھا۔ اس نے اپنے ملک کے انتہائی پسماندہ دیہات کے ان پڑھ بالغ افراد کو خواندہ بنانے کے کام کا آغاز کیا، اور یہ کام اس وقت تک جاری رکھا جب تک فوج نے اسے ملک سے بے دخل نہ کر دیا۔ پولو فریرے کے طریقہ کار کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سلویا ایشٹن وارنر کے طریقے کی ایک بہتر شکل، گرون اپ وین جو کہ بالغ افراد کے لیے اور کچھ سیاسی رنگ لیے ہوئے تھا۔ سلویا ایشٹن وارنر نے اپنی کتاب اسپنسٹر اینڈ ٹیچر میں اس طریقہ تدریس کا ذکر کیا ہے۔ اس طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پولو فریرو کسانوں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے، ان کی زندگی کے حالات اور مسائل کے بارے میں بات چیت کرتا تھا جو کہ فوجی حکومت کو پسند نہ تھا، اور پھر اس گفتگو میں جو الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے انہیں لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں ان کسانوں کو بتاتا تھا۔ ان تجربات کے بعد پولو فریرے نے
میں بھی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان انتہائی غریب اور پست حوصلہ کسانوں نے بھی مطالعے کا عمل سیکھنے میں تقریباً 30 گھنٹے ہی لیے تھے، اور 30 گھنٹے کے تدریس کے بعد وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اب اپنے طور پر مطالعے کا عمل جاری رکھ سکتے تھے۔ 30 گھنٹے یعنی اسکول کی زندگی کا صرف ایک ہفتہ در حقیقت مطالعہ سکھانے کا کام کا صحیح دورانیہ ہے۔ حروف تہجی کی دریافت، ڈسکورنگ لیٹرز۔ ایک بار پھر ایک بچے ہی کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کو کتنے مختلف اور غیر متوقع طریقوں سے تلاش کرتے اور دریافت کرتے ہیں، اور یہ کام وہ کتنی خوشلوبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کی دنیا دریافت کرنے اور تلاش کرنے کے ہر بچے کے انداز الگ ہوتے ہیں، خاص طور پر حروف اور اعداد کی دنیا دریافت کرنے کا کام۔ اس معاملے میں میرا استاد ایک خوش باش اور توانا لڑکا ہے جو ہر روز اپنی ماں میری کے ساتھ میرے دفتر آتا، اور وہ اس جگہ سے بالکل اپنے گھر کی طرح مانوس ہو گیا ہے۔ اس کا باپ ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور اس قسم کا ٹرک چلاتا ہے جس سے دوسرے ٹرکوں کو باندھ کر کھینچا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات باعث حیرت نہیں کہ کرس کے پسندیدہ کھلونوں میں زیادہ تر گاڑیاں اور ٹرک شامل ہیں، اور ان میں گاڑیوں کو کھینچنے والے ٹرک بھی ہیں۔ اس کے پاس ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے ایک ٹریک بھی ہے۔ یہ ٹریک کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کچھ ٹکڑے سیدھے ہیں اور کچھ خمدار ہیں۔ وہ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک سڑک نما چیز بنا لیتا ہے۔ اس ٹریک میں اوور پاس، انڈر پاس اور انٹرسیکشن بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس ٹریک پر مختلف انداز سے گاڑیاں اور ٹرک چلانا کرس کا پسندیدہ کھیل ہے۔ یہ کھیل وہ کئی گھنٹے تک کھیلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اس کے متعلق کوئی کہانی بھی گھڑ لیتا ہے۔ اس کہانی میں پولیس کی گاڑی بھی شامل ہوتی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں ایک دو دفعہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ٹریک کے ان ٹکڑوں کی شکل کسی حرف سے ملتی جلتی ہے، یا جب کسی ٹکڑے کو ایک یا زیادہ ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ کسی حرف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک آدھ بار اس نے یہ اشکال مجھے بھی دکھائی اور غالباً مجھے بتایا یا مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس نے یہ عمل بہت تواتر سے نہیں کیا۔ زیادہ تر وہ ٹرک کو ٹرک اور سڑک کو سڑک سمجھ کر ہی کھیلتا رہتا ہے۔ آج جب وہ اوندا لیٹ کر اپنے ٹرکوں سے کھیل رہا تھا، میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے دکھایا کہ ٹریک کے ایک ٹکڑے کی شکل حرف جے کی طرح ہے، ایک ٹکڑا حرف ٹی کی طرح اور ایک ٹکڑا حرف آئی کی طرح ہے۔ اس کے پاس جے نما کئی ٹکڑے تھے۔ اس نے کچھ حروف نما ٹکڑوں کو ایک ساتھ رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے حتی الامکان بہترین طریقے سے ان الفاظ کو بول کر دکھایا۔ جن حروف کے درمیان کوئی واول حرف تھا ان کو آسانی سے بول کر دکھایا، جہاں واولز نہیں تھے ان کی ادائیگی میں ذرا مشکل ہوئی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح ان حروف کی آوازوں کو نکال کر دکھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا گزر دوبارہ کرس کے پاس سے ہوا۔ میں نے اس کی توجہ سڑک کے ایک بڑے حصے کی طرف مبذول کروائی کہ یہ حصہ ایک بڑے سے یو کی طرح لگ رہا ہے۔ اس پر وہ پھر سے لفظ بنانے لگا اور ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ اس طرح بہت سے غیر حقیقی اور ناقابل ادائیگی الفاظ بول کر دکھانے کے بعد میں نے جے کو یو کے ایک طرف اور ٹی کو دوسری طرف رکھا اور اسے بتایا کہ یہ ایک سچ مچ کا لفظ ہے، اسے جوٹ کہتے ہیں۔ اس نے کسی دلچسپی کا اظہار کیے بغیر اس لفظ کو ایک نظر دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک ایسا ٹکڑا ملا جو ایس کے معنی تھا۔ ایک بار پھر جب اس نے کئی غیر حقیقی الفاظ کو بولنے کی کوشش کر لی اور جے، ٹی اور آئی اور ایس نما ٹکڑوں کو یو نما ٹکڑے کے نزدیک رکھ کر دیکھ لیا تو میں نے لفظ جوجتسو سے جتسو بنا کر دکھایا۔ اس لفظ کو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس دفعہ پھر اس نے اس حقیقی یا بابانی لفظ کو دیکھا تو صحیح، لیکن مجھ سے کسی اور حقیقی لفظ کے بارے میں نہیں پوچھا، اور میں نے بھی اس بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس نے یہ کھیل تھوڑی دیر جاری رکھا، پھر چھوڑ دیا اور ان بہت سی سرگرمیوں میں سے کسی ایک میں مگن ہو گیا جو اس نے اپنے وقت سے لطف اٹھانے کے لیے وضع کی ہوئی تھی۔ ابھی اس بات کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کرس کی ماں اور اسٹیو جو اسی آفس میں کام کرتا تھا کتابوں کے پیکٹوں کو ایک بڑی تعداد میں اکٹھا کرنے کا کام کرنے لگے تاکہ انہیں ہینڈ ٹرک پر لاد کر پوسٹ آفس لے جایا جا سکے۔ جیسے ہی کرس نے دیکھا کہ وہ ان کی مدد کے لیے بھاگا۔ آفس میں جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا جس میں بڑی اشیاء کو حرکت دینی ہوتی، کرس لازماً اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتا۔ بہت سے دوسرے چھوٹے بچوں کی طرح اس سے بھی ایسی بڑی اشیاء یا ڈبوں وغیرہ کو ہلانے جلانے میں بڑا مزہ آتا تھا، جنہیں اٹھانا یا پکڑنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ در حقیقت اس طرح کے کاموں میں شامل ہو کر اسے اپنے مضبوط، مفید اور اہل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑوں کی دنیا سے قریب ہونے کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اس دوران وقتاً فوقتاً وہ اچانک ہی الفاظ کے کھیل بھی کھیلنے لگا تھا۔ ناموں اور شکلوں سے بڑھ کر ان کھیلوں کے ذریعے اس نے کیا سیکھا؟ ان کھیلوں کے ذریعے اس نے سیکھا کہ اشکال سے حروف بنتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر شکل سے کوئی حرف بھی بنے، اور یہ کہ حروف کو ملانے سے لفظ بنتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ حروف کے ہر مجموعے سے ایسے لفظ ہی بنیں جن سے اچھی آواز نکالی جا سکے اور وہ بامعنی بھی ہوں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اشکال یا چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انہیں ایک سے زیادہ طریقوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکے، اور یہ سب کرنا بہت دلچسپ ہے اور مزے کا کام ہے۔
اشکال اور اعداد کے بارے میں اس طرز کا علم اس نے اپنے ذاتی تجربے سے اخذ کیا تھا اور اس علم کو اخذ کرنے کی وجہ سے بھی صرف وہی واقف تھا۔ اسی طرح سے حاصل کیے گئے علم کو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکے گا۔ یہ علم اس کے شعور کا اس طرح حصہ بن جائے گا جس طرح ٹانگیں اور بازو اس کے جسم کا حصہ ہیں۔ اس نے یہ علم مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں سیکھا، اور سیکھے ہوئے علم کو مجھ پر ظاہر کرنا بھی اس کے لیے باعث خوشی نہیں ہے۔ ہاں، اس علم کا سیکھ جانا ہی اس کے لیے باعث تسکین ہے۔ میں بھی مکمل صبر اور بھرپور تجسس کے ساتھ اس وقت کے انتظار میں رہتا ہوں جب وہ کوئی سیکھی ہوئی بات مجھے بتانا چاہے، اور یہ سارا کام ایک ایسے مصروف دفتر میں ہوتا ہے جہاں چیزوں کو کھوجنے اور دریافت کرنے کے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لفظوں کی تلاش، ایکسپلورنگ ورڈز۔ لیونارڈ بلومفیلڈ اور کلارنس وین ہیٹ نے لیٹس ریڈ نامی ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب بچوں کو اپنی مدد آپ کے تحت مطالعہ سکھانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی تھی، لیکن کتاب لکھتے وقت یہ خیال مصنفین کے ذہن میں نہیں تھا۔ مصنفین نے یہ کتاب والدین کے لیے تحریر کی تھی تاکہ وہ اس کتاب کی مدد سے اپنے بچوں کو مطالعہ کرنا سکھا دیں۔ میرا خیال ہے والدین کے لیے اس طرز کی مدد فراہم کرنا ضروری ہے اور نامفید اور اکثر صورتوں میں نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سیکھنا ایک آسان کام ہے اور بیشتر بچے یہ کام خود ہی زیادہ بہتر طریقے سے کم وقت میں مزے سے کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ انہیں تدریس اور امتحان کے عمل سے نہ گزارا جائے۔ اگر مدد کرنا ضروری ہو تو صرف اس وقت مدد کی جائے جب بچے مدد کے لیے خود کہیں۔ تاہم اوپر ذکر کی گئی کتاب اور اس جیسی دوسری کتابیں بچوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ 60 صفحات کی بے مقصد ہدایات کے بعد کتاب کا اچھا اور مفید حصہ آتا ہے۔ صفحے کے بالکل اوپر انگلش کے 1 syllable الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ AN پر ختم ہوتے ہیں، مثلا پین، نین، مین، فین، کین، بین۔ پھر ایسے جملے دیے گئے ہیں جن میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایسے الفاظ کی فہرست ہے جو AT پر ختم ہوتے ہیں، بیٹ، کیٹ، فیٹ، بیٹ، میٹ۔ پھر چند فقرات ایسے ہیں جن میں دونوں طرح کے الفاظ یعنی این اور ایٹ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگلے صفحے پر AD پر ختم ہونے والے الفاظ ہیں، اور اسی طرح اگلے صفحات پر AL، IG، IN، ID وغیرہ پر ختم ہونے والے الفاظ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم ان الفاظ کو خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، مگر ان الفاظ کو بڑے حروف میں لکھا ہوا دیکھنا کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہر صفحے پر کچھ جملے بھی دیے گئے ہیں۔ ان جملوں میں اس صفحے پر دیے گئے نئے الفاظ کے علاوہ پچھلے صفحے کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ جملے کوئی دلچسپ کہانیاں نہیں پیش کر رہے، لیکن جیسا کہ مصنف خود بھی بجا طور پر کہتا ہے کہ اس عمر کے بچے دلچسپ کہانیاں نہیں بناتے بلکہ لفظوں کے معنی تلاش کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بعد میں جب وہ دوسرے مزید الفاظ کے ساتھ کام کر چکے ہوتے ہیں تو کہانیاں بھی ذرا بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن جب بچے صفحہ نمبر 100 تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک وہ مطالعہ کرنے کے عمل کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ اصل کتابوں، میگزین اور ڈبوں وغیرہ پر لکھی گئی تحریر کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کے سرسری مطالعے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ جب میری بھانجی تقریباً 4 سال کی تھی تو میں نے یہ کتاب اس خیال سے اپنی بہن کو دی کہ شاید اس کی مدد سے وہ اپنی بیٹی کو پڑھائے۔ تاہم نہ ہی میری بھانجی اور نہ ہی اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی نے پڑھائے جانے کے عمل کو قبول کیا۔ انہوں نے تدریسی عمل کے ذریعے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن یہ کتاب بچے کی نظروں کے سامنے ایسی جگہ رکھی گئی جہاں اس کی رسائی ممکن تھی، اور اس بات کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی کہ بچے اس کتاب کو اپنی ملکیت سمجھے۔ یعنی اگر بچے نے کتاب کو چھوا یا ورگردانی کی جیسے کہ بچوں کی عموماً عادت ہوتی ہے تو اسے منع نہیں کیا گیا۔ میں نے کتاب کے کچھ صفحات پر ننھے ننھے بھورے رنگ کے دھبے دیکھے تھے جو میرے خیال میں اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ الفاظ کیسے بنتے ہیں، یہ بات سمجھنے اور دوسری کتابوں پر دسترس حاصل کرنے کے لیے یقیناً اس نے چند ماہ ان صفحات کو دیکھا ہوگا اور ان کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ جب وہ خود سے پڑھنا سیکھ رہی ہوتی تو میں اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا۔ اس نے زیادہ تر کام خود اکیلے بیٹھ کر کیا تھا۔ اکثر اس کے کمرے کا دروازہ بھی بند ہوتا تھا اور بہت ہی کم وہ کسی سے سوال پوچھتی تھی۔ کسی کو بھی صحیح طور پر علم نہ تھا کہ وہ کیا کرتی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ زیادہ تر چھوٹے بچے ایسی کتابوں کا سرسری مطالعہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک خاصی ضخیم اور روایتی نصابی کتابوں کے انداز کی کتاب ہے اور بظاہر بچوں کی کتاب نہیں لگتی۔ اس کتاب میں تصویروں کے مجموعی طور پر 4 صفحات ہیں۔ باقی تمام کتاب میں لکھائی یا تحریر اتنے بڑے حروف میں ہے کہ بچے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے الفاظ چھوٹے ہیں یعنی کم حرفی الفاظ ہیں تاکہ بچے آسانی سے سمجھ لیں۔ اگر میرے چھوٹے بچے ہوتے تو میں نے دوسری کتابوں کے ساتھ یہ کتاب بھی دیتا اور انہیں ان کی مرضی کے مطابق یہ کتاب استعمال کرنے دیتا اگر وہ اسے استعمال کرنا چاہتے تو۔ اگر کوئی بچہ مجھ سے اونچی آواز میں پڑھنے کی فرمائش کرتا تو میں ایسا ہی کرتا اور غالباً الفاظ کے نیچے انگلی رکھ کر پڑھتا جاتا۔ حالانکہ جب میں نے اس بارے میں دوبارہ سوچا تو مجھے لگا کہ یہ ممکن ہے کہ کچھ بچے میری اس حرکت کو بھی تدریس سمجھ لیں اور مجھے پڑھنے سے روک دیں۔ اگر کوئی بچہ مجھ سے کسی لفظ کے بارے میں پوچھتا تو میں صرف اسی لفظ کا جواب دیتا، بصورت دیگر میں کتاب اور بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتا۔
مطالعے کی تیاری، ریڈنگ ریڈینس۔ مطالعے کی تدریس کے حوالے سے ہمارے پیشہ ور ماہرین نے بہت سی احمقانہ چیزوں کی وکالت کی ہے، مگر اس تصور سے بڑھ کر احمقانہ کوئی بات نہیں کہ بچوں کو مطالعے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایسی بے شمار کتابیں دکھائی جائیں جن میں تحریر کم ہو اور تصویریں زیادہ ہوں، اور پھر ان تصویروں کے بارے میں حماقت پر مبنی سوالات کیے جائیں۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم بولنے کے عمل پر غور کریں کہ بچہ بولنا کیسے سیکھ جاتے ہیں، قبل اس سے کہ کسی بڑے کو یہ خیال آ جائے کہ ہم انہیں بولنا سکھائیں۔ بولنا سکھانے کے لیے باقاعدہ تدریس کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور ہر بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بچے بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ یوں قیاس کرتے ہوں گے کہ بڑے لوگوں کے دماغ میں ہمیں پڑھانے کا خیال آنے سے پہلے ہی ہم ایک اعلیٰ درجے کا ذہنی کام یعنی گفتگو بڑی کامیابی اور مہارت سے کر رہے تھے۔ پڑھنا سیکھنے لرننگ ٹو ریڈ اور بولنا سیکھنے لرننگ ٹو اسپیک کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہے۔ بچے بولنے کے قابل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ارد گرد ہر وقت دوسروں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ بڑے لوگ زیادہ تر گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ بچوں کے سامنے گفتگو کا ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ بڑے لوگ ایک دوسرے سے کسی مقصد سے باتیں کرتے ہیں، وہ حقیقی زندگی میں بامعنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کی گفتگو سے بچہ سب سے پہلے اس چیز کا ادراک کر لیتا ہے کہ گفتگو کرنا ایک سنجیدہ اور ضروری کام ہے۔ بڑے لوگ اس لیے باتیں کرتے ہیں تاکہ کام انجام پا جائے، اور کام ہو بھی جاتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے، پھر بچہ سوچتا اور محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کافی سنجیدہ کام ہے اور واقعی کرنے کے قابل ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میں نے بھی دوسرے بچوں کی طرح خود سے پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس معاملے میں کسی نے میری زیادہ مدد بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی مجھے بآواز بلند پڑھ کر سنایا تھا۔ جب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے تو ہماری دادی اماں مجھے اور میری بہن کو اونچی آواز میں پڑھ کر سنایا کرتی تھی، مگر اس وقت تک ہم خود بھی لکھنے پڑھنے کے ماہر ہو گئے تھے۔ وہ ہمیں ڈاکٹر ڈولیٹل سے کہانیاں پڑھ کر سناتی تھی۔ میں اور میری بہن صوفے پر ان کے دائیں بائیں بیٹھ کر کہانی سنتے، اور یہ ایک بڑا ہی خوشگوار منظر ہوتا تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات ان کا کہانی سنانے کا انداز تھا۔ وہ کہانی کو بڑی متانت سے کسی بھی قسم کا جذباتی اور صوتی زیرو بم پیدا کیے بغیر سناتی تھی۔ ایک اور چیز جس نے مجھے پڑھنے پر آمادہ کیا وہ یہ تھی کہ ان دنوں کتابوں میں بہت کم تصویریں ہوا کرتی تھیں، اور یہ کافی پرانی بات ہے۔ جو چند تصویریں تھیں وہ بہت ہی شاندار طریقے سے بنائی گئی تھیں۔ ان تصویروں میں سے کوئی بھی تصویر کہانی کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ اس بات سے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان تصویروں کے پیش کردہ پیغام کو جاننے کے لیے مجھے کہانی پڑھنی پڑے گی، اور یہ کام میں نے جلد ہی سیکھ لیا۔ بچوں کو پڑھنا سیکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے بہت زیادہ پرنٹ یعنی لکھائی کا ہونا، تصویریں نہیں بلکہ لکھائی۔ انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو گویا پرنٹ لکھائی سے نہلا دیں، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں اپنے کانوں کو باتوں سے نہلایا تھا۔ اس طرح کچھ عرصے تک چھپے ہوئے حروف یا لکھائی کو بکثرت دیکھتے رہنے سے یہ بے معنی شکلیں، کوسے اور گنجلک نشانات دماغ میں آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتے ہیں، واضح شکل اختیار کرنے لگتے ہیں، اور بچے انہیں پہچاننے لگتے ہیں۔ یعنی حروف اور الفاظ سے واقف ہوئے بغیر ہی بچے انہیں محض شکل کی بنیاد پر شناخت کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جب ایک دفعہ مجھے ہندوستانی رسم الخط کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ یہ حرف تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور وہاں بھی ہے، حروف کا یہ مجموعہ ادھر بھی نظر آتا ہے اور ادھر بھی ہے۔ اس طرح سے حروف اور الفاظ کی شناخت کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں بچے ان الفاظ کے معنی یا مطلب جاننے کے بارے میں خود سوال کرتے ہیں۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کا عمل اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب میں ایک دوسری زبان سیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک میرے کان اتنے حساس نہیں ہو جاتے کہ لوگوں کی گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ کو سنتے ہی پہچان جائیں، تب تک ان الفاظ کے معنی جاننا میرے لیے بے فائدہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچے خود سے ہی پڑھنا سیکھ جائیں تو میری رائے میں اس کام کو آسان بنانے کے لیے اسے یہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا مواد بچوں کو دے جس کی مدد سے بچے پڑھنے کی طرح راغب ہو جائیں۔ مثلاً بڑے حروف میں چھپا ہوا نیو یارک ٹائمز کا کوئی شمارہ۔ اس کی لکھائی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بچے الفاظ کو اچھی طرح دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ اخبار بڑوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس لیے بچوں کے لیے بھی پرکشش ہوتا ہے۔ اس میں معقولیت ہوتی ہے اور حقیقی معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ اسے دیواروں پر چسپاں کیا جا سکتا ہے، اور یہ اتنا قیمتی بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پھٹنے یا خراب ہونے سے کسی کو پریشانی ہو۔ اس سے بڑھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ بچے کے بصری ماحول میں جہاں تک ممکن ہو ہر طرح کا ایسا تحریری مواد رکھا جائے جس کا تعلق بڑوں کی دنیا سے ہو، اور یہ کام اسکول کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر بھی کیا جائے، اور مطالعے کے لیے تیار کرنے کی مدت ہی نہیں بلکہ مطالعہ سیکھ جانے کے بعد بھی کچھ عرصے تک کیا جائے۔
اس مواد میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، مثلا ٹائم ٹیبل، روڈ میپ، ٹکٹ، خطوط کی نقل یا کاپیاں، سیاسی پوسٹرز، بلز، ہر قسم کے سرکاری فارم، بینک سٹیٹمنٹ کی نقول، مختلف مشینوں کو چلانے کی ہدایات پر مبنی کتابچے، معاہدوں کی نقول، وارنٹی کارڈز، اشتہارات، ٹیلی فون بک اور ہر وہ تحریری مواد جو قلیل مدت کے استعمال کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کا استعمال ترک کر دیا جاتا ہے۔ عموماً ایسی چیزیں بینکوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ بڑوں کی دنیا میں ہونے والے کاموں کے بارے میں تمام کا تمام تحریری مواد، اگر معاشرتی علوم کی بات کی جائے تو ٹیلی فون بک کے پیلے صفحات کسی بھی درسی کتاب سے زیادہ لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، یعنی حقیقی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بچے یہ سب کچھ جان جاتے ہیں اور ان کے اندر تحقیق، تنقید اور غور و فکر کی عادت پروان چڑھتی ہے۔ انوینٹنگ دی ویل، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ NZWRK ایک دلچسپ کتاب ہے اور کئی چیزوں کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کو گلینڈا بائسکس نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں مصنفہ نے اپنے بیٹے پال کے بارے میں بہت محبت اور تفصیل سے بتایا کہ کس طرح پال نے بغیر سکھائے خود ہی سے پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور اس نے یہ کام بالکل اسی انداز سے کیا جس طرح سیمیور پیپرٹ نے اپنی کتاب مائنڈ اسٹارم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پال اپنی ضرورت کے مطابق انگریزی میں تحریریں خود ہی ایجاد کر لیتا تھا۔ تحریروں کے یہ نمونے ابتدا میں بہت ناپختہ ہوتے، پھر وہ مستقل انہیں بہتر کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ پال کی دنیا میں استعمال ہونے والے تحریری نمونوں کی مانند ہو جاتے۔ NZWRK میں ان تمام طریقوں کو بڑے اچھے انداز میں بتایا گیا ہے جن پر عمل کرنے سے ایک مشفق اور بچوں پر بھروسہ کرنے والا استاد بچوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، نہ صرف یہ تعین کرنے میں کہ وہ کیا سیکھنے والے ہیں بلکہ اس بارے میں بھی کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ مائنڈ اسٹارم کی طرح یہ کتاب بھی ان تمام لوگوں بالخصوص والدین اور اساتذہ کو جو اسکول سسٹم کو تبدیل کرنے یا ٹھیک کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس نظام سے نمٹنے کے لیے زبردست طریقے سے تیار کرتی ہے۔ پال نے اپنی تحریر کا آغاز اپنی ماں کے لیے ایک خفقی آمیز پیغام لکھ کر کیا تھا۔ اس کی ماں اپنی سہیلی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ پال اپنی ماں سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مصروف ہونے کی وجہ سے ماں پال کو توجہ نہ دے سکی۔ چند بار توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کے بعد پال پیچھے ہٹ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کاغذ پر یہ پیغام لکھ کر آیا، RUDF۔ خوش قسمتی سے پال کی ماں اتنا فہم رکھتی تھی کہ وہ اس پیغام کا مفہوم سمجھ گئی، یعنی RU deaf؟ کیا آپ بہری ہیں؟ پال کی ماں نے بچے کی اس حرکت کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اسے مطلوبہ توجہ دی۔ پھر جیسے جیسے بچہ انگریزی لکھائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا گیا، اس کی ماں ثابت قدمی سے اس کے ہر طریقے کو توجہ دیتی گئی۔ مسز بیسک رقم تراز ہیں۔ جب میں نے اپنے شیرخوار بچے کی بڑھوتی کے مراحل کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ میں تحقیق کے لیے ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہوں۔ میں ایک ایسی ماں تھی جو واقعات کو لکھ لینے کا رجحان رکھتی تھی۔ جب پال نے خود سے ہجے کرنا شروع کیا تو میں بہت حیران بلکہ مسحور ہو کر رہ گئی۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد مجھے چارلز ریڈ کی تحقیق بچے کیسے ہجے ایجاد کرتے ہیں کو پڑھنے کا موقع ملا۔ تب اس کی تحقیق سے متاثر ہو کر میں نے اپنے اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کو تحقیقی مواد کی نظر سے دیکھنے لگی۔ اس قسم کی تحریر کے مطالعے سے میں امید کرتا ہوں کہ ایک عمومی اصول کی روشنی میں تمام بچوں کو دیکھنے کی بجائے ہر بچے کا انفرادی طور پر مشاہدہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ افزائی ہوگی، یعنی ہر بچے کا تعلم کے عمل میں شریک انسان کے طور پر انفرادی مشاہدہ کیا جانا چاہیے۔ کتاب کے دباچے میں مسز بسیکس بیان کرتی ہیں کہ پال اپنی ماں کی اپنے اوپر کی جانے والی تحقیق سے کیسا محسوس کرتا تھا۔ ابتدا میں پال اپنے اوپر کی جانے والی تحقیق سے بالکل بے خبر تھا۔ اسے میرے ٹیپ ریکارڈ اور نوٹ بک کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ جب وہ میرے اس کام سے آگاہ ہوا تو اپنے اوپر میری توجہ اور دلچسپی لینے سے بڑا خوش ہوا۔ 7 سال کی عمر تک وہ اپنی ترقی کا خود مشاہدہ کرنے لگا۔ جب کبھی میں پال کی ابتدائی تحریروں کو میز پر پھیلا دیتی تو وہ اپنے بچپن کی کاوشوں کو بڑے شوق سے دیکھتا اور پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دفعہ پال نے مجھ سے ہجوں کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ میں نے اس سے سوال کو لکھ لیا۔ پال نے مجھے سوال لکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے میرا سوال لکھنا کیسا لگا۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ ایک بچے کے طور پر میں کس قسم کے سوال پوچھتا تھا۔ 8 سال کی عمر تک وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھنے لگ گیا تھا کہ کسی واضح مشاہدے اور تحریر پر اعتراض بھی کر لیتا تھا۔ تب میں نے یہ کام مشاہدے اور لکھنے کا کام چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی اپنی تحریریں مجھے دکھاتا ہے تاکہ میں اس کی تحریر کی اہمیت سے آگاہ ہو جاؤں۔ جب وہ 9 سال کا ہوا تو میرے ساتھ تحقیق میں شریک ہو گیا اور یہ بات جاننے میں کہ اس نے کوئی بات کیوں لکھی یا پڑھی ویسے ہی دلچسپی ظاہر کرنے لگا جیسے وہ پہلے ظاہر کیا کرتا تھا۔ اس تحقیق کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے کام میں دلچسپی لیتے تھے۔ پال کے بچپن اور موجودہ ترقی کا احساس کر کے ہم دونوں کو خوشی ہوئی تھی۔
مجھے اپنے بیٹے میں ایسی ایسی خوبیاں بھی نظر آئیں جن کا احساس شاید اس تحقیق کے بغیر ممکن نہ تھا۔ جب میں بل ہل کے ساتھ 5ویں کلاس کو پڑھا رہا تھا تو میں نے بچوں کے ہر قول و فعل کو بڑے غور سے سنتا اور دیکھتا تھا۔ میں بچوں کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا اور اتنی باریک لکھائی میں لکھتا کہ بچے اسے پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن بچے اس بات سے آگاہ ہو گئے تھے کہ میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں۔ شروع میں وہ ذرا سے مشکوک ہو جاتے اور پوچھ لیتے آپ کیا لکھ رہے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو احساس ہوتا گیا کہ میں انہیں لیبارٹری کا تجرباتی جانور نہیں سمجھتا بلکہ ان کو پسند کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسکول کی دنیا اگر ان کی آنکھوں سے دیکھی جائے تو کیسی نظر آتی ہے۔ میرا نوٹس بنانا ان کو اچھا لگتا تھا، تاہم میرے خیال میں یہ کہیں بہتر ہوتا اگر میں ان کو بطور خاص بتا دیتا کہ میں ان کے کام سے کیا سیکھ رہا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس تحقیق کے بارے میں بتا کر انہیں بھی اس تحقیق میں شامل کر لیتا۔ یوں لگتا ہے کہ بہت سے بچے، پتہ نہیں کتنے بچے، پڑھنے سے لکھنا سیکھنے کی بجائے لکھنے سے پڑھنا سیکھ لیتے ہوں گے۔ بہرطور NIST ہی وہ پہلا کام ہے جس میں میں نے بچوں کے ایجاد کردہ ہجوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ کئی سال قبل میں نے کیرل چومسکی کا اس موضوع پر ایک بہت دلچسپ آرٹیکل پڑھا تھا۔ کیرل نے اس میدان میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کے آرٹیکل کی ایک بات مجھے بالکل وضاحت سے یاد ہے۔ کیرل نے لکھا تھا کہ اکثر بچے TR سے شروع ہونے والے الفاظ مثلا ٹرین، ٹری وغیرہ کے ہجے CH یا H سے شروع کرتے ہیں۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا تھا، لیکن اسی وقت سے میں نے بچوں کی اس غلطی کی وجہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں ٹری اور ٹرین وغیرہ کے الفاظ ادا کرتا اور غور سے سنتا کہ ان الفاظ کی ادائیگی کے لیے میں نے کیا آواز نکالی ہے، اور یہ جان کر مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ ان الفاظ کی ادائیگی کے لیے میری نکالی گئی آواز ٹری، ٹرین سے بہت ملتی جلتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ گلینڈا بیسکس اور اس جیسے دوسرے والدین نے جن کے بچوں نے اپنے وضع کردہ ہجوں سے لکھنا سیکھا تھا، اپنے بچوں کو فونکس نہیں سکھائی تھی اور نہ ہی لکھنا سکھایا تھا، بلکہ ان والدین نے تو اپنے بچوں کو لکھنے کے لیے زیادہ اکسایا بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اپنے آپ ہی کو ایک مثالی طالب علم کے طور پر پیش کیا۔ ان بچوں کو حروف کے بارے میں بتایا گیا اور حروف کے نام جان لینے میں مدد کی گئی۔ اس طریقے سے وہ خود ہی سمجھ گئے کہ کس کانسوننٹ کی کیسی آواز ہوتی ہے۔ پال بیسکس کی طرح ان بچوں نے بھی جب لکھائی کا آغاز کیا تو الفاظ لکھتے ہوئے حروف علت واولز کو نہیں لکھا، بلکہ ایسے جیسے اکثر بڑے لوگ بھی تیزی سے لکھتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ مسز بیسکس نے کئی مثالوں سے اس بات کی وضاحت کی کہ پال نے ان معنوں میں لکھنا نہیں سیکھا تھا جن معنوں میں اسکول میں لکھنے کی مہارت سکھائی جاتی ہے، یعنی بچے بعد میں اس مہارت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لکھ سکیں۔ شروع سے ہی پال نے جو بھی لکھا وہ اس لیے لکھا کیونکہ اس کے پاس کچھ ایسا تھا جو وہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے فرد کو بتانا چاہتا تھا۔ پال نے لکھنے کا آغاز اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے پاس ایسا کچھ تھا جو لکھنے کا محرک بن گیا تھا۔ مسز بیسکس لکھتی ہیں، اپنے والدین کی طرح پال بھی اس لیے لکھتا تھا، پڑھتا تھا اور بولتا تھا کیونکہ یہ تحریر یا گفتگو اس کی اپنی ذات کے علاوہ ایک سماجی فرد کی حیثیت سے بھی اہمیت کی حامل اور معنی خیز تھی۔ بطور انسان ہم ہر چیز میں معنویت جواز تلاش کرنے والی مخلوق ہیں، اور زبان خواہ گفتگو ہو یا تحریر نہ صرف اس معنویت کو پیدا کرتی ہے بلکہ اس کا ابلاغ بھی کرتی ہے۔ پال پر کام کرنے کے دوران یہ معلوم کرنے کے لیے پال کیا کچھ سیکھ چکا ہے، مسز بیسکس نے اس سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور کئی سوالات ایسے تھے جنہیں دوسرے تناظر میں ٹیسٹ یا امتحان بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن مسز بیسکس کے اس عمل کا مقصد اسکول میں لیے جانے والے ٹیسٹ یا امتحان کے مقصد سے بالکل برعکس تھا۔ اسکول کے ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ بچہ کیا نہیں جانتا، یا یہ ثابت کیا جائے کہ بچے نے وہ بات نہیں سیکھی جو اسے ابھی تک سیکھ لینی چاہیے تھی۔ پال کی ماں کو پورا یقین تھا کہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ پال کیا کچھ سیکھ چکا ہے اور کیسے سیکھ رہا ہے۔ مسز بیسکس کا رویہ ایک سائنسدان کا سا تھا، اور وہ پال کے کام میں اس طرح دلچسپی لیتی تھی جس طرح ایک سائنسدان دوسرے سائنسدان کے کام میں دلچسپی لیتا ہے۔ دونوں ہی سائنسدانوں کی طرح کام کر رہے تھے، دونوں کے ذہنوں میں یہ تصور برابر سے مستحکم تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا انگلش کا علم زیادہ ہو، لیکن پال انگلش کے بارے میں جو کچھ سیکھ چکا تھا اور سیکھ رہا تھا وہ پال سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پال کی معلومات اس کی ماں کے لیے اتنی ہی اہم تھی جتنی ماں کی معلومات پال کے لیے اہم تھیں۔ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ پال اپنے مقصد کو متعین کرتا تھا، پھر اسے چیلنج کی حیثیت دیتا تھا۔ وہ اپنی کامیابیوں کو دہرانے سے مطمئن نہیں ہوتا تھا بلکہ خود بخود ہی مزید مشکل کام کی طرف بڑھ جاتا۔ دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی خود بخود ہی بتدریج کم مشکل سے زیادہ مشکل کاموں کی طرف جاتا تھا۔ تمام بچے یہی کچھ کرتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسکول کے چیلنجز کو دھمکی کی طرح محسوس کرنے لگتے ہیں، اور عموماً یہ چیلنجز ایک دھمکی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں پورا نہ کر سکیں تو اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا یا جسمانی سزا ملے گی۔ اس طرح ان کے اندر چیلنجز کو قبول کرنے کی عادت
کم سے کم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسکول سے باہر کی دنیا میں بھی چیلنجز قبول کرنے سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ ایجادی ہجے انوینٹو اسپیلنگ کا آغاز اسی مفروضے کی روشنی میں کیا جاتا ہے کہ بچے اپنے مسائل کا حل خود تلاش کر سکتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے زیادہ تر بچے رسمی انداز سے پڑھائے جانے سے پہلے ہی پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اس قسم کی کتابوں پر اعتراض کرتا ہوں جو یہ بتاتی ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں اور اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں، کیونکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ کتابیں بچوں کے اندر موجود اس یقین کو ختم کر دے گی کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں، اور اس کی بجائے بچے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ وہ اپنے مسئلے دوسرے لوگوں کی مدد ہی سے حل کر سکتے ہیں۔ چارلس ریڈ اور کینتھ گوڈمین اور پیاگے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بچوں کی غلطیاں حادثاتی نوعیت کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے علم کی تشکیل کے نظام کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ زیادہ تعمیری عمل ہے کہ اساتذہ بچوں کی غلطیوں کو اپنی تدریس کے لیے معلومات کا ذخیرہ تصور کریں، نہ کہ ان غلطیوں کو بچوں کی بے عزتی اور انہیں سزا دینے کا بہانہ بنائیں۔ مائنڈ اسٹارم نامی کتاب میں پیپٹ نے بھی اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ جب بچے کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی کوئی غلطی ظاہر ہوتی ہے، یعنی کمپیوٹر سے حسب خواہش نتیجے کی بجائے کوئی اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، تو اسکول سے فارغ التحصیل بچے یوں کہتے ہیں، سارا کام غلط ہو گیا، اور پھر نئے سرے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ پیپٹ چاہتا ہے کہ بچے اس صورتحال سے یہ اخذ کرنے کی بجائے کہ سب کچھ غلط ہو گیا ہے، یوں سوچیں کہ صرف ایک خاص جگہ ہی پر تو غلطی ہوئی ہے۔ جب میں 5ویں کلاس کو پڑھاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر طالبات فارم بھرتے ہوئے اپنے آپ کو GRIL لکھتی ہیں۔ میں ہمیشہ اس صورتحال سے محظوظ ہوتا تھا اور اسے ایک بچکانہ اور لاپرواہی کی وجہ سے ہونے والی غلطی ہی سمجھتا تھا، لیکن اب کافی سال گزرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ طالبات جو GRIL لکھتی تھیں انہیں در حقیقت بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور بینہ وہی کیا تھا جو اساتذہ نے انہیں سکھایا تھا، یعنی لفظ کو ادا کرنا اور پھر ہر حرف کی آواز کے مطابق ہجے کرنا۔ بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرف GR کی آواز گر نکلتی ہے، پھر UL کی آواز نکالنا رہ جاتی ہے۔ بچوں کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ آخر میں L آتا ہے اور یہ کہ اس لفظ میں ایک I بھی آتا ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ اسے گرل ہی لکھیں گے۔ بلا شبہ مجھ سمیت بے شمار بڑوں نے انہیں بتایا ہوگا کہ گرل لکھنا غلط ہے، لیکن یہ بے سود رہا۔ جس طرح انہیں سکھایا گیا تھا وہ اسی طرح گرل کے ہجے صوتیات اور کے مطابق فونیٹیکلی کرتے رہے اور گرل لکھتے رہے۔ اگر اس وقت مجھے اتنی سمجھ بوجھ ہوتی تو میں ان سے یہ ضرور کہتا، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھتے ہیں، انگلش کے صرف اسی لفظ میں GIR کی آواز گر نکلتی ہے۔ الفاظ کا سیاق و سباق، ورڈز ان کنٹیکسٹ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنی خوشی سے مطالعہ کریں اور الفاظ کے معنی نہ پوچھیں، وہ کہانی کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اہم ہوتا ہے تو عموماً وہ لفظ کے معنی کے بارے میں اندازہ لگا دیتے ہیں۔ مثلاً ایک فقرہ ہے "He drew an arrow from his quiver"۔ اس فقرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ quiver کوئی ایسی چیز ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ اگر الفاظ زیادہ مشکل ہوں تو بچے الفاظ کے سیاق و سباق سے ان کا مطلب معلوم کر لیتے ہیں۔ ورک بکس اور ڈکشنریز کی بجائے لوگ کتابوں سے اچھا مطالعہ کرنا سیکھتے ہیں اور کتابوں ہی سے اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنے بچپن میں اپنی عمر کے حساب سے کئی گنا بڑی کتابوں کا مطالعہ کر لیا کرتا تھا، لیکن میں نے الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے کبھی ڈکشنری کا مطالعہ نہیں کیا تھا، بلکہ غالباً میرے پاس کوئی ڈکشنری تھی ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے 50 سے زیادہ الفاظ کا مطلب ڈکشنری سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی اچھے قاری نے دیکھا ہوگا۔ ڈکشنری کس طرح بنتی ہے بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہر نئی ڈکشنری کی ابتدا صفر سے ہوتی ہے۔ ڈکشنری بنانے والی کمپنی ہزاروں کی تعداد میں ایڈیٹرز بھرتی کرتی ہے۔ ہر ایڈیٹر کو الفاظ کی ایک فہرست دی جاتی ہے۔ ایڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس بارے میں جتنی مثالیں ممکن ہوں اکٹھی کریں۔ وہ اس لفظ کو کتابوں، اخباروں اور رسالوں میں تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نئی کوئی مثال ملتی ہے وہ اسے اپنی فائل میں نوٹ کر لیتے ہیں یا اسے کاٹ کر فائل میں چسپاں کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان تراشوں کی ایک فائل بن جاتی ہے جس میں الفاظ کو استعمال کیا گیا ہوتا ہے۔ کافی مثالیں اکٹھی کرنے کے بعد وہ ان فائلوں کو پڑھتے ہیں اور الفاظ کے سیاق و سباق سے طے کرتے ہیں کہ لکھنے والے نے ان الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کیا۔ اس طرح وہ الفاظ کی تعریف کو تعین کر لیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ڈکشنری الفاظ کے معنی کے بارے میں لوگوں کی آراء کے مجموعے کا نام ہے، یعنی دوسرے لوگ ان الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ دوران مطالعہ اگر میں کوئی ایسا نیا لفظ دیکھتا ہوں جس کے معنی سیاق و سباق سے نہیں اخذ کیے جا سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ڈکشنری ایڈیٹر کی طرح ابتدا میں میرے پاس اس لفظ کے استعمال کی صرف ایک مثال ہوتی ہے۔ اگلی دفعہ جب میں اس لفظ کو کہیں اور پاؤں گا تو مجھے اس لفظ کی دوسری مثال مل جائے گی، پھر اسی طرح مطالعے کے ذریعے میں مثالیں اکٹھی کرتا جاؤں گا۔ اس طرح جب میں اس لفظ کے استعمال کے بارے میں 10-20 مثالیں اکٹھی کر لوں گا تب ہی اس لفظ کے تمام ممکنہ معنی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ یہ بات اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ بچے یا بڑے اپنے مطالعے کے دوران جو کچھ بھی پڑھیں وہ سمجھ جائیں اور نہ ہی کوئی ایسا کرتا ہے۔
کسی بھی تحریر کے مطالعے سے ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں یہ زیادہ تر ہمارے تجربے پر منحصر ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بچے اپنے مطالعے سے اتنا لطف اندوز ہوں کہ ان میں مزید مطالعے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں میں سیاق و سباق سے الفاظ کے معنی اخذ کرنے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ مہارت کسی بھی اچھے قاری کی ایک بہترین خوبی تصور کی جاتی ہے۔ بچوں کو الفاظ کا مطلب بتانے سے یا انہیں ڈکشنری سے مدد لینے کے لیے کہنے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کے لیے سوچنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ کسی ایسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا جس سے آپ قطعی طور پر لا علم ہوں یا جس کے درست ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے۔ سینسیبل فونکس، صوتیات کا معقول تصور۔ کئی برس پہلے میرے ایک دوست رابرٹ کے نے، جو ماہر نفسیات بھی ہے، بچوں کو مطالعہ سکھانے کا ایک دلچسپ طریقہ بتایا جو کہ کورل ریڈنگ کہلاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق استاد اس تحریر کو جس سے پڑھنا مقصود ہو بورڈ پر بڑے حروف میں لکھ دیتا ہے تاکہ ہر بچہ اسے آسانی سے دیکھ سکے اور پڑھ سکے۔ پھر استاد ایک پوائنٹر کو لفظوں کے نیچے حرکت دیتا جاتا اور بچے ان الفاظ کو پڑھتے جاتے۔ جن بچوں کو پڑھنا آتا تھا وہ اونچی آواز میں پڑھتے، جن کو بہت اچھا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ دھیمے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتے، اور جو بچے بالکل نہیں پڑھ سکتے تھے وہ دوسروں کو پڑھتا دیکھ کر پڑھنے لگتے۔ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے کسی بچے کو بطور خاص نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا اور نہ ہی شرمندہ کیا جاتا۔ اس طرز کی گروپ ریڈنگ سے کلاس کا ہر بچہ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھتا تھا اور مزید بہتر ہو جاتا تھا۔ بہت عرصے پہلے میرے والدین میکسیکو میں رہتے تھے، جو اس وقت مہنگا اور صاحب طرز اسٹائلش لوگوں کا علاقہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار میرے والدین وہاں کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں جاتے تھے جو ان کی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ غریب طرز کا ایک اسکول تھا، لیکن اب غالباً پہلے سے 5 گنا زیادہ امیر ہے اور مطالعے کی تمام جدید ترین سہولیات سے لیس ہونے کے باوجود مطالعے سے متعلق 5 گنا زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ اس اسکول میں استاد بورڈ پر کسی گیت کے الفاظ لکھتا جو بچوں نے پہلے ہی سنا ہوتا، یا کوئی ایسا گیت جس نے بچوں کو سکھایا ہوتا۔ استاد پوائنٹر کو لفظوں کے ساتھ ساتھ حرکت دیتا اور بچے گیت گانے لگتے اور اس عمل کے دوران پڑھنا بھی سیکھ جاتے۔ چند والدین نے مجھے اس سے ملتی جلتی بات بتائی کہ وہ اپنے بچے کو اس کی پسندیدہ کہانی اونچی آواز سے بار بار پڑھ کر سناتے تھے۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو بچہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، اور یہ کہ وہ اب ان کے بغیر خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ محض الفاظ کو دیکھنے اور دیکھنے کے ساتھ سننے سے بچہ مطالعہ کرنا سیکھ چکا تھا۔ اگرچہ اس طریقے سے سیکھنے والے بچے صوتیات کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کا جواب شاید نہ دے سکیں، لیکن وہ صوتیات کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو کسی نے پڑھنا نہیں سکھایا اور نہ ہی انہوں نے ارادتاً پڑھنا سیکھا۔ وہ کہانی اس لیے نہیں سنتے تھے کہ انہیں یہ کہانی پڑھ کر بھی سنانی تھی، بلکہ وہ اس وجہ سے سنتے تھے کہ یہ ایک اچھی اور مزیدار کہانی تھی، اور یہ کہ اپنے گھر کے کسی بڑے فرد کی گود میں بیٹھ کر کہانی سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میں نے اکثر اسکولوں کی پہلی، دوسری اور تیسری کلاس کی دیواروں پر علامات یا اشارے لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اب بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ علامات یا اشارے کچھ یوں تھے، مثلاً When two vowels go out walking, the first one does the talking۔ بلا شبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واولز کے ایسے بہت سے جوڑے ہیں جن میں پہلے واول کی آواز واضح سنائی دیتی ہے جبکہ دوسرے کی آواز دب جاتی ہے، مثلاً بیٹ، بوٹ، بیٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے، تاہم بچوں کو بتانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایسی بہت سی مثالیں بتائی جائیں۔ اسکول کے وضع کردہ اس معصوم اور چھوٹے سے فکرے کو بچوں کو بتانے میں خرابی یہ ہے کہ اس میں واولز کے 2 جوڑے آتے ہیں اور دونوں ہی اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کے لیے پریشان کن نہ ہو، جس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پہلے ہی اس بات کا علم ہو جو یہ اصول انہیں بتا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول میں بتائی جانے والی ہر بات پر غور ہی نہ کرتے ہوں۔ مگر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں، اور یہی ذہین اور سوچ بچار کرنے والے بچے دیوار پر لگے اس اصول کی وجہ سے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس نام نہاد تدریس صوتیات فونکس میں ایک اور بات جو باعث الجھن ہے وہ لانگ واول اور شارٹ واول کی بحث ہے۔ واول سے بننے والی آوازوں میں ایک آواز اس واول کے نام کے جیسی ہوتی ہے، جیسا کہ بیک، بیٹ، روز وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ روایتی طور پر اسکول میں واول کی ایسی آواز کو لانگ واول کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ الفاظ مثلاً بیٹ، بیٹ، بیک اور اس طرح کے الفاظ میں واول کی آواز کو شارٹ واول کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیک ہو یا بیک، دونوں الفاظ میں ایک ہی آواز کا چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان دونوں الفاظ میں پائے جانے والے ایک ہی آواز کو مختصر کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جلدی بھی۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ کس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور کس کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ان میں سے ایک کو لانگ اور دوسرے کو شارٹ کا نام دینا بلا جواز ہے۔ اکثر بچے، جن میں بھی شامل تھا، اپنے استاد کے پیچھے بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھتے جاتے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا کوئی مطلب ممکن بھی ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ بچوں کو الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کچھ بچے، جن میں بہت ذہین بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں۔
بیٹ اور بٹ وغیرہ میں آنے والی واول کی آواز کو شارٹ واول کہنے سے اس وقت کوئی حرج نہ ہوگا جب ہم بچوں پر یہ واضح کر دیں کہ ان آوازوں میں در حقیقت کوئی آواز چھوٹی بڑی نہیں ہے۔ ہم نے شارٹ واول کا لفظ محض اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہمیں ان آوازوں کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرنا تھا، اور چونکہ لوگ پہلے ہی یہی لفظ استعمال کرتے چلے آ رہے تھے، لہٰذا ہم نے بھی اسی کا انتخاب کیا۔ آخر ڈاگ کو ڈاگ کہنے کی معقول وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ چونکہ لوگ ایک طویل عرصے سے اسی لفظ کو اسی کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بچوں کے سامنے بے معنی چیزوں کو بامعنی بنا کر پیش کرنا نادانی ہے، اور یہ حرکت یقیناً ان میں سے کچھ بچوں کو بلا وجہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ دو چھوٹی اور غالباً کم نقصان دہ خرافات، اور ان سے کہیں بڑی اور زیادہ نقصان دہ خرافات جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا، والدین کی وضع کردہ نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ان والدین کی طرف سے وضع کی جائیں گی جو اپنے بچوں کو خود پڑھاتے ہیں۔ اس قسم کی خرافات انہی لوگوں کی وضع کردہ ہے جو تعلیم کو ایک فطری اور روزمرہ زندگی کے معمولات سے ہٹا کر ایک سائنسی اور پراسرار عمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے تدریس مطالعہ کے عمل کا، اور خصوصاً اس عمل کا جسے لوگ صوتیات کہتے ہیں، وسیع نظری سے جائزہ لیتے ہیں۔ ایک خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شکاگو کے بورڈ آف ایجوکیشن کے ماہرین مطالعہ نے مطالعے کی 500 مہارتوں پر مشتمل ایک لسٹ بنائی۔ ان ماہرین مطالعہ کے مطابق ایلیمنٹری اسکول میں بچوں کو یہ مہارتیں لازماً سیکھ لینی چاہیے۔ میرے لیے تو اس کا تصور بھی محال ہے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ فہرست کس قسم کی مہارتوں پر مبنی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ سراسر لغویات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صوتیات کے طریقے سے پڑھی جانے والی زبان، مثلاً انگلش یا فرینچ، جرمن اور اٹالین، یا ان کے برخلاف مثلاً چائنیز کو پڑھنے کی قابلیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان دو عمومی نوعیت کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ لکھے ہوئے حروف آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صفحے پر حروف کی ترتیب جو بائیں سے دائیں طرف ہوتی ہے، ادا کی جانے والی آوازوں کی ترتیب کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے ان اصولوں کو بیان کرنے کی قدرت حاصل کریں، تب ہی وہ ان اصولوں کو سمجھنے اور استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور یہ بھی مناسب خیال نہیں ہے کہ پہلے یہ اصول بچوں کو پڑھائے جائیں پھر ان کی وضاحت کی جائے۔ ان اصولوں کی تدریس کا طریقہ، اگر آپ واقعہ ان کی تدریس ہی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے کہ بچوں کے سامنے بہت ہی سادہ اور واضح مثالوں کے ذریعے ان اصولوں کا مظاہرہ کیا جائے۔ ان باتوں کے علاوہ بھی بچوں کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، مثلاً 45 کے لگ بھگ مختلف آوازیں جن سے مل کر انگلش زبان بنتی ہے۔ ان باتوں کے علاوہ بھی بچوں کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، مثلاً 45 کے لگ بھگ مختلف آوازیں جن سے مل کر انگلش زبان بنتی ہے، اور 380 کے قریب حروف یا مرکب حروف جو ان آوازوں کو تحریری شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا اور بھاری کام نہیں ہے، لیکن دیگر اور معاملات کی طرح اس کام کو بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور پرمشقت بنانے میں اسکول کے نظام کا بڑا ہاتھ ہے۔ اسکول سے سرزد ہونے والی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ بچوں کو ہر حرف کی انفرادی آواز سکھاتے ہیں یا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھانا حماقت ہے۔ بہتر ہے کہ بچہ ہجوں اور لفظوں میں مشتمل حروف کی آوازوں کی پہچان کرے۔ ٹی یا کے، ڈی، پی، پی وغیرہ حروف کی انفرادی آوازوں اور لفظوں میں استعمال ہونے والی آوازوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً بی کو ہم BUH ب نہیں کہتے، اور نہ ہی ڈی کو ڈ کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ انفرادی طور پر کوئی واضح آواز نہیں دیتے، بلکہ ہوا کا ہلکا سا دباؤ ہوتا ہے۔ البتہ لفظوں اور ہجوں میں واول کے ساتھ ملنے سے اپنی آواز دیتے ہیں، اس لیے لفظوں کو پڑھنے کے دوران حروف کی سمجھ بوجھ یا معقولیت سینس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ واول کی آوازوں کو انفرادی حیثیت میں سکھانا بھی اسی درجے کی حماقت اور غلطی ہے۔ ہر واول سے کئی طرح کی مختلف آوازیں نکالی جاتی ہیں، جس کا انحصار واول کے ساتھ استعمال ہونے والے کانسوننٹ پر ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ حرف A کیا آواز دیتا ہے جب تک کہ ہم اسے کانسوننٹ کے ساتھ استعمال نہ کر لیں، یعنی واول کی حقیقی آواز کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اسے حروف یا ہجوں اور لفظوں کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کو صوتیات کی دو بنیادی باتوں سے روشناس کروایا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ میں حروف اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں جس ترتیب سے آوازیں ادا کی جاتی ہیں۔ پہلا مقصد کسی بھی قسم کے تحریری مواد کو بآواز بلند پڑھنے سے آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی کتاب کے الفاظ ہوں یا کوئی اور چیز ہو، جبکہ دوسرا مقصد ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کو صوتیات کی دو بنیادی باتوں سے روشناس کروایا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ میں حروف اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں جس ترتیب سے آوازیں ادا کی جاتی ہیں۔ پہلا مقصد کسی بھی قسم کے تحریری مواد کو بآواز بلند پڑھنے سے آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی کتاب کے الفاظ ہوں یا کوئی اور چیز، جبکہ دوسرا مقصد الفاظ کو لکھنے سے اور لکھنے کے ساتھ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب سیم لکھا جائے تو ایس لکھتے ہوئے ایس، اے لکھتے ہوئے اے اور ایم لکھتے ہوئے ایم کہا جائے۔
اسی طرح مین، فین، مس وغیرہ یا اف وغیرہ لکھا جائے، لیکن اس پر اصرار کرنا ضروری ہے نامناسب ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا سبق نہیں ہے جسے پہلی دوسری دفعہ میں ہی جزیات یا تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر یاد کر لیا جائے، یعنی ہضم کر لیا جائے۔ بچے اس طریقے سے نہیں سیکھتے۔ بچوں کو جب کسی تصور کا احساس اور کسی بات کا ادراک ہوتا ہے تو کچھ عرصے وہ اس تصور یا ادراک کو صرف محسوس کرتے ہیں، اور یہ تصور یا ادراک ان کے دماغ کے کسی گوشے میں موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس بارے میں کچھ دریافت کر لیتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں اچھا اب پتہ چلا، پھر یہ تصور ان کی ملکیت بن جاتا ہے اور وہ اس تصور کو اپنا لیتے ہیں۔ جب تک وہ اس عمل سے نہیں گزرتے یہ تصور ان کے لیے سطحی حیثیت رکھتا ہے، وہ اسے کسی طوطے کی طرح یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اسے کبھی کام میں نہیں لا سکتے۔ چونکہ بچے پڑھنے کے ان تصورات کو دھیرے دھیرے اپنی ملکیت بناتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ الفاظ یعنی آوازوں سے اور پھر لفظ اور آواز کے درمیان ربط سے متعارف کروائیں۔ اب ایسی کتابوں کے ہوتے ہوئے مثلاً لیٹس ریڈ، جس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جن میں ایسے تمام ون سیلیبل الفاظ موجود ہوں جو واول اور کانسوننٹ کو مختلف طریقوں سے ملانے سے بنے ہوں، تو والدین کو ایسے الفاظ مثلاً ریڈ، بیٹ، فیٹ وغیرہ کی فہرست بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ان فہرستوں کو مکمل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بس یہ اتنی لمبی ضرور ہو کہ بچوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ایک جیسے نظر آنے والے الفاظ کی آوازیں بھی زیادہ تر ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ خواہ کچھ ہو جائے شاید ہی کچھ بچے تدریسی مواد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ بچے حقیقی الفاظ کو لکھنے اور پڑھنے میں زیادہ مگن ہونا چاہتے ہیں، وہ الفاظ کو زندگی کے سیاق و سباق میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کام کس طریقے سے کیا جائے یہ بات سمجھانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ یہ عبارت پڑھ رہے ہیں انہیں بخوبی علم ہے کہ ان کے پاس یہ کام کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے۔ اگر ہم خود لکھتے اور پڑھتے ہیں تو بچے بھی ایسا کرنا چاہیں گے، اگر ہم خود یہ کام نہیں کرتے تو بچے یہ کام نہیں کریں گے۔ اسکول کی ایک اور عام حماقت یہ ہے کہ وہ بچوں کو واول حروف اور کانسوننٹ حروف میں فرق بتانے اور زبانی یاد کرواتے رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے اسکول بچوں کو واول اور کانسوننٹ کی تعریف سکھاتے ہیں۔ تعریفیں ہمیشہ بے ربط ہوتی ہیں اور ان کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ مثلاً واول کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ واول ایسی آواز ہے جو ایک ہی جنبش میں ادا ہوتی ہے، مگر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس تعریف پر کچھ کانسوننٹ حروف بھی پورا اترتے ہیں۔ میں نے اس پر وقتاً فوقتاً کافی غور کیا، مگر واول اور کانسوننٹ کی کوئی ایسی تعریف بیان نہ کر سکا جو واضح اور غیر مبہم دونوں کے اصحاف کو الگ بیان کرنے والی ہو اور جس میں کوئی استثناء نہ ہو۔ بہرحال کسی بھی صورت میں یہ بچوں کی تدریس کا برا طریقہ ہے۔ بچے اس وقت بہترین طریقے سے سیکھتے ہیں جب وہ کسی خاص مثال سے عمومی اصول سیکھتے ہیں۔ اس بات کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے مطالعہ سیکھنے کے لیے واول اور کانسوننٹ کی تعریفیں یاد کریں۔ ان کا جاننا یا نہ جاننا مطالعے کے عمل پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا۔ میں نے کسی جگہ بچوں سے ایک کھیل کھیلنے کے واقعے کے بارے میں لکھا ہے جس میں مجھے کوئی لفظ لکھنے کے لیے بچے کہتے ہیں اور میں لکھ دیتا ہوں۔ اگلی دفعہ اگر میں یہ کام کروں گا تو ہو سکتا ہے میں کانسوننٹ کو ایک رنگ کے پین سے اور واول کو دوسرے رنگ کے پین سے لکھوں۔ تاہم میرا خیال یہ ہے کہ میرے اس عمل سے بچوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ میں ڈکے چھپے انداز میں انہیں تدریس کر رہا ہوں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے کام کرنے سے منع کر دیں۔ اس کھیل کو ایک متبادل طریقے سے یوں بھی کھیلا جا سکتا ہے کہ ہم ہر حرف کو الگ الگ کاغذ یا کارڈ پر لکھیں، یعنی کانسوننٹ اور واول کو الگ لکھیں۔ اب ہم بچوں سے یوں کہہ سکتے ہیں ان میں سے کوئی سے 2 یا 3 یا 4 کارڈز کو ایک ساتھ رکھیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسے کیسے بول سکتے ہیں۔ اب اگر بچہ BSRX بناتا ہے تو ہمیں بہترین طریقے سے اس کی آواز ادا کر کے دکھانی چاہیے۔ اس طرح کچھ وقت کے بعد بچہ محسوس کرنے لگے گا کہ حروف کے ایسے مجموعے جن کی آوازیں اس کے ماحول میں بولے جانے والے الفاظ کی آوازوں کی مانند ہوتی ہیں، دونوں رنگوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر مجموعے اسی انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کانسوننٹ پلس واول پلس کانسوننٹ۔ اگر کبھی بچہ یوں پوچھے آپ اس طرح کے حرف کو کیا کہتے ہیں اور فلاں رنگ کے حرف کو کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بچہ واقعی ایسا پوچھ سکتا ہے یا نہیں، تو میں یوں جواب دوں گا اس طرح کے حروف کو واول کہتے ہیں اور انہیں کانسوننٹ کہتے ہیں۔ اگر بچہ مجھ سے پوچھے کہ کیوں کہتے ہیں تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میری رائے میں بچوں کے مطالعے کو بہتر کرنے کے لیے یا مطالعے کی رفتار بڑھانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی چال یا کھیل ضروری یا معاون نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اس زمن میں کچھ ضرور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں اس قسم کے کھیل اس لیے تجویز کرتا ہوں کیونکہ یہ کھیل دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے، اور جب تک یہ باعث دلچسپی ہوں ممکن ہے کہ فائدہ مند ہوں اور غالباً نقصان دہ نہ ہوں۔ پڑھنا کیسے نہیں سیکھا جاتا؟ ہاؤ ناٹ ٹو لرن ٹو ریڈ۔ لیون ایک 17 سالہ سیاہ فام نوجوان لڑکا تھا۔ میری اس سے کئی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک اسکول کے سمر پروگرام کا طالب علم تھا۔ وہ اپنے اسکول کی دوسری جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی گئی تھی اور ضابطہ طور پر تقریباً ان پڑھ ہونے کا لیبل لگا دیا گیا تھا۔
اسکول کے ایک اجلاس میں کچھ سیاہ فام اور کچھ سفید فام بچے بھی شامل تھے جو سب کے سب غریب تھے. میں بھی اس اجلاس میں شریک تھا. ان بچوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اساتذہ سے اسکول کے یاد رہ جانے والے تجربات کے بارے میں گفتگو کریں اور ان تجربات سے متعلق اپنے محسوسات بھی بتائیں. اجلاس میں لیون کافی دیر تک کچھ نہ بولا. جب بولا تو بھی اس نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس نے جو کہا میں اسے زندگی بھر نہ بھول پاؤں گا. وہ کھڑا ہوا. اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی کتاب وائی وی کانٹ ویٹ کا ایک سستا ایڈیشن تھا. وہ یا تو اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکا تھا یا دوران پروگرام زیادہ تر یہی کتاب اس کے زیر مطالعہ رہی تھی. اجلاس میں موجود ہر بالغ فرد کے پاس جا کر اس نے یہ کتاب لہرائی اور غصے سے لرزتی ہوئی زوردار آواز میں کئی بار یہ الفاظ ادا کیے: مجھے کبھی کسی نے اس کتاب کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ یقیناً وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسکول کے تمام سالوں کے دوران یہ کتاب پڑھنے کے لیے کہنا تو درکنار، کسی نے اسے یہ کتاب دکھائی تک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر کیا. زیادہ نہیں، کوئی صرف ایک ہی ایسی کتاب کے بارے میں بتا دیتا جو کئی وجوہات کے لحاظ سے قابل مطالعہ تھی. یہ بات قابل غور ہے کہ وائی وی کانٹ ویٹ ایک ایسی کتاب ہے جو لمبے پیچیدہ فقرات اور بھاری بھرکم الفاظ سے بھری ہوئی ہے. لیون کے اسکول یا کسی بھی ہائی اسکول کے چند طلباء کو چھوڑ کر زیادہ تر طلباء کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن لیون، جس کے اسٹینڈرڈائز امتحان کے ٹیسٹ کے نتائج یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ دوسری جماعت کے طالب علم کے جتنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کم و بیش ایک ماہ تک اس کتاب کے ذریعے جدوجہد کرتا رہا اور اپنا راستہ نکالنے کی کوشش میں لگا رہا. اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ نوجوان بچوں کے مطالعے کے لیے ایسی کتابیں ہونی چاہیے جو ان کی زندگی کے لحاظ سے معنی خیز ہوں. یہ بچے ایسے ہی کتابوں کو پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، ایسے ہی کتابوں کو پسند کرتے ہیں اور انہیں ضرورت بھی ایسی ہی کتابوں کی ہوتی ہے. سبق کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں ان بچوں کی رسائی میں ہونی چاہیے تاکہ وہ باقاعدہ تدریس کے عمل سے گزرے بغیر محض تھوڑی سی بیرونی مدد سے جلد یا بدیر خود ہی سیکھ جائیں کہ مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. ایک اور کتاب آن لرننگ ٹو ریڈ ہے جسے برونو اینڈ کیرن نے مل کر لکھا ہے. اس کتاب میں یہ دونوں مصنفین اس سبق کے صرف پہلے حصے ہی کو عمدگی سے سمجھ سکے اور فصاحت سے بیان کر پائے ہیں، دوسرے حصے کو نہیں. یہ دونوں تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے بارے میں بحث اور دلائل تو دیتے ہیں، مگر اس سے اہم تر بات بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ بچے کے مطالبے کے بغیر کیا جانے والا تدریسی عمل سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ ڈال دے اور بچے کے لیے سیکھنے کا عمل محال کر دے. ان دونوں کے بارے میں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. بیٹل ہیم ایک انتہائی ہوشیار اور حقیقت پسند انسان ہے. غالباً وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسکول اپنے طریقہ کار میں معمولی تبدیلیاں لانے کے لیے کبھی خوشی سے رضامند نہیں ہو سکتے، بالخصوص جب تبدیلی کا مطلب ہی اس خام خیالی کو ترک کرنا ہو کہ اسکول تمام بچوں کے ہر قسم کے تعلم کو تخلیق یا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں بیٹل ہیم اور اس کے ساتھی نے ایک حکمت عملی کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ اسکول کی فلسفی، تنظیم اور مروجہ طریقوں سے متعلق چیزوں کو منوعاً قبول کر لیا جائے اور اپنی توجہ صرف دو محدود اہداف پر مرکوز رکھی جائے. ان میں سے ایک ہدف اسکول میں رائج بنیادی قاعدوں کا انتہائی پست معیار ہے، اور دوسرا ہدف اساتذہ کے وہ ضرر رساں طریقے ہیں جن پر وہ حسب دستور عمل کرتے ہیں اور کلاس میں بچوں سے بلند خوانی کے دوران ہو جانے والی غلطیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں. جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے تو انہوں نے بالکل درست جگہ نشانہ لگایا. بیشتر بچوں کو مطالعے کے لیے جو کتابیں زبردستی پڑھائی جاتی ہیں وہ ناقابل یقین حد تک بیزار کن، احمقانہ اور سطحی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور گمراہ کن، غیر مصدقہ اور غیر حقیقی معلومات پر مبنی ہوتی ہیں. صرف اعداد و شمار ہی پوری کہانی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. 1920 میں شائع ہونے والی ابتدائی قاعدے اوسطاً 645 مختلف الفاظ پر مشتمل تھے. 1930 میں 460 الفاظ، 1940 اور 50 میں تقریباً 350 الفاظ پر مشتمل قاعدے شائع ہوئے. 1960 اور 1963 کے درمیان شائع ہونے والے 7 قاعدوں کی ایک سیریز 113 سے 173 الفاظ پر مشتمل تھی. 1920 میں شائع ہونے والی ایک کہانی میں اوسطاً 333 الفاظ تھے، جبکہ 1962 میں کہانی میں الفاظ کی تعداد کم ہو کر 230 ہو گئی. 1920 کی ایک پوری کتاب 425 مختلف الفاظ پر مشتمل تھی، جبکہ 1930 کی کتاب میں الفاظ کی تعداد 280، 1940 میں 178 اور 62 میں 153 تک محدود ہو گئی. پبلشرز الفاظ کی تعداد کیوں محدود کرتے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں مصنفین حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: ایک صورتحال کی ایک ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ قاعدے جتنا زیادہ بیزار کن ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی بچے مطالعہ کرنا کم سیکھ رہے ہیں. اس حقیقت سے یہ درست اور سیدھا نتیجہ نہیں اخذ کیا گیا کہ درسی کتابیں بچوں اور اساتذہ کے لیے جتنی بوجھل اور خشک ہوں گی، بچوں کے لیے مطالعہ سیکھنے کے عمل میں دلچسپی قائم کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. ایسا کوئی نتیجہ نکالنے کی بجائے یہ طے کر لیا گیا کہ چونکہ یہ قاعدے بچوں کے لحاظ سے بہت مشکل ہیں، اس لیے انہیں آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو کم الفاظ سکھائے جائیں. اسی لیے ہر قاعدے کا نیا ایڈیشن گنے چنے الفاظ پر مشتمل ہوتا
اور الفاظ کی تکرار پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نیا قاعدہ پچھلے قاعدے سے بیٹھ کر بوجھل اور بیزار کن ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ آج تک اسی طرح جاری ہے اور حالات اس سے بھی بد سے بدترین ہو گئے ہیں۔ ابتدائی قاعدوں کا نقص بلا شبہ ایک قابل ہدف مسئلہ ہے اور یہ ایک آسان ہدف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کا ایک آسان ہدف ہونا ہی اس کتاب کے لکھنے کی سب سے مضبوط وجہ ہے تو بیٹل ہیم اور زیلان کی کتاب کے مطالعے کی غرض سے ایک اچھی کتاب ہے، لیکن اگر یہ کتاب زوال کی طرف لے جاتے ہوئے اس چکر کو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی درجے میں الٹا چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ابتدائی قاعدوں کو زیادہ چیلنجنگ، متنوع، دلچسپ اور حقیقی کے بنا دیتی ہے تو واقعہ ہی یہ ایک ایسی کتاب بن جائے گی جسے لکھا جانا بے حد ضروری تھا۔ آن لرننگ ٹو ریڈ کا زیادہ تر حصہ بچوں کی غلطیوں کے مطالب سمجھنے کے بارے میں ہے۔ مصنفین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کی غلطیوں کے بارے میں یہ مفروضہ قائم کرنا غلط ہے کہ بچوں کی غلطیاں لا علمی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ان غلطیوں کی تصحیح کرے اور اس کے ساتھ بچوں کی فہمائش یا سرزنش بھی کرے۔ بیٹل ہیم اور زیلان اس بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ تقریباً ہمیشہ بچوں سے ان غلطیوں میں بڑے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اساتذہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور بچوں کے علم میں لانی چاہیے کہ اساتذہ ان کی غلطیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جب بھی ممکن ہو اساتذہ کو ان غلطیوں کے پوشیدہ معنی یا وجوہات کی کھوج لگانی چاہیے اور انہیں بچوں پر بھی ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارا خیال فوری تحلیل نفسی انسٹنٹ سائیکو انالیسس کی طرف جاتا ہے۔ بیٹل ہیم اور زیلان دونوں تجربہ کار ماہرین تحلیل نفسی تھے، سائیکو انالسٹ، اس لیے دونوں ان پوشیدہ وجوہات کو وجدانی طور پر جان لینے اور ان کی کھوج لگانے کے بارے میں حیران کن صلاحیت کے مالک تھے۔ لیکن کیا کبھی ان کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا؟ جن مثالوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں کم از کم یہاں ان کی سمجھ بوجھ بلا شبہ بچوں کو ان غلطیوں کی اصلاح کرنے، اپنے خدشات پر قابو پانے اور مطالعے کے مواد کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور اس طرح ان کے مطالعے میں بہتری لاتی ہے۔ لیکن بیٹل ہیم اور زیلان مطالعے کے تمام اساتذہ کو پرزور تاکید کرتے ہیں کہ وہ ان کی پیش کردہ مثالوں کی پیروی کریں اور اسی طریقے کو استعمال کریں۔ میں مطالعے کے مسائل سے متعلق ان کے تجویز کردہ حل کے اس حصے کے بارے میں بھی ان کا بالکل بھی حامی نہیں ہوں۔ مطالعے کی ان غلطیوں پر غیر معمولی توجہ دینے سے کچھ فرق تو پڑے گا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک مشکل، ہیر پھیر والا اور آخرکار ناقابل عمل حل ہے۔ وہ بھی ایک ایسے مسئلے کا حل جو سرے سے وجود میں ہی نہ آتا اگر اسکولوں نے اسے تخلیق نہ کیا ہوتا۔ گنے چنے چند اساتذہ ہی بچوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر اتنے پرتحمل، پر احترام اور پرفکر طریقے سے رد عمل دے سکتے ہیں جس طرح بیٹل ہیم اور زیلان نے اسے تجویز کیا ہے۔ اساتذہ کے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ کام کرنے کی تربیت اور خواہش بھی نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر بچوں کے لیے وہ فطری شفقت اور احترام کا جذبہ نہیں ہے جس کے سہارے ایسا کام کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اسکول اس تجویز کو سنجیدگی سے اپنا لیتے ہیں، گویا کہ ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا، تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوگا اور اسکولوں میں بچوں کی جعلی نفسیات بینی، نفسیات کا جعلی مطالعہ اور اس کی جھوٹی تشخیص اس سے کہیں زیادہ ہونے لگے گی جتنی کہ اس وقت ہو رہی ہے۔ بہر صورت یہ تجویز جس مسئلے کے حل کے لیے دی جا رہی ہے وہ سراسر غیر ضروری مسئلہ ہے۔ اگر اساتذہ بچوں سے کلاس میں بلند خوانی نہ کروائیں تو انہیں پریشانی ہی نہیں ہوگی کہ بچوں کی غلطیوں پر کس طرح رد عمل دیا جائے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب بچوں کو صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنی خوشی سے مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا تو وہ بہت جلد اپنی زیادہ تر غلطیوں سے خود آگاہ ہو جائیں گے اور خود ہی انہیں درست کر لیں گے۔ لکھنا کیسے نہیں سیکھا جاتا؟ بگ برڈ کے ساتھ ہاؤ ناٹ ٹو لرن ٹو رائٹ ود بگ برڈ۔ سیسمی اسٹریٹ ایک ٹی وی پروگرام ہے جو میں بارہا دیکھ چکا ہوں۔ تعلیم، تعلم اور تدریسی ہدایات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس پروگرام میں دکھائی جانے والی چیزوں کا زیادہ تر حصہ میرے نزدیک بالکل بے ڈھنگا، بھونڈا، گمراہ کن، بلکہ صاف الفاظ میں بات کی جائے تو بالکل غلط ہے۔ یہ سب اسکول کے بدترین کاموں کے محسوس انداز میں کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ مثلاً سیسمی اسٹریٹ میں حروف تہجی اور 10 یا اب 20 تک گنتی سکھانے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ کوئی فرد جو مطالعہ کرنا سیکھ رہا ہو اس کی ہمیں اتنی مدد ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اس پر یہ حقیقت بالکل واضح کر دیں کہ پڑھنا در حقیقت بولنے کی ایک اضافی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لکھے ہوئے لفظ کے پیچھے کسی انسان کی آواز ہوتی ہے جو یہ لفظ بول رہی ہوتی ہے۔ پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم ان آوازوں کو سن لیتے ہیں، یعنی یہ آوازیں جو بات کہہ رہی ہوتی ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں۔ کسی کو پڑھنا سکھانے میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ تحریر بھی بولتی ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، ہر لکھے ہوئے لفظ کے پیچھے انسانی آواز بول رہی ہوتی ہے اور پڑھنے کا عمل در حقیقت ان آوازوں کو سننے کا نام ہے۔ اسکولوں کی طرح سیسمی اسٹریٹ بھی ان حقائق کو بہت دھندلا دیتا ہے بلکہ چھپا دیتا ہے، اور بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ استاد کی نسبت ٹی وی کسی بات کو بہت وضاحت اور جاندار طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ مثلاً
بچے کوئی آواز سنتے ہیں جو کچھ بول رہی ہوتی ہے اور اسی وقت وہ بولی جانے والی بات کو لکھے ہوئے الفاظ کی صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کارٹون اشکال اور پتلیوں کی گفتگو کے الفاظ ان کے سروں کے اوپر ایک دائرے کے اندر لکھ کر ظاہر کیے جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بچوں کی تصویری کہانیوں میں الفاظ پٹی پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک روایتی سا طریقہ ہے اور بچے اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح اگر انسان بھی بولتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں تو ٹی وی اسکرین کے ایک حصے پر لکھے ہوئے الفاظ بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے کام کی مثال دیتا ہوں جو بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے، حالانکہ اسے اچھے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بگ برڈ پرندے کی شکل کا ایک بڑا پتلا ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ دیوار پر اس نے یہ حروف لکھ کر لگائے ہوئے تھے، اوول۔ پھر ایک آدمی آیا اور بگ برڈ نے اس سے جوش و خروش سے مترنم انداز میں اس لفظ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ بگ برڈ کے خیال میں یہ لفظ لو تھا۔ اس آدمی نے بگ برڈ کو بتایا کہ دیوار پر لکھا ہوا لفظ لو نہیں ہے۔ دوران گفتگو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ بگ برڈ کا لکھا ہوا لفظ اوول در حقیقت کسی لفظ کے ہجے نہیں ہے۔ اب یہ بیان ایک صاف جھوٹ ہے اور اس سے زیادہ گمراہ کن یا نقصان دہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ حروف یعنی اوول کسی نہ کسی لفظ کی تو ہجے ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ حروف ایک ایسے لفظ کے ہجے ہیں جسے ہر شخص جو اسے پڑھ سکتا ہے بول کر بھی دکھا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے، مگر یہ ایک مختلف بات ہے۔ دراصل ہمارے ذہن میں ڈک اینڈ جین کا یہ نظریہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کسی لفظ کو اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک آپ کو اس کے معنی معلوم نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد پروگرام کا زیادہ بدتر حصہ شروع ہوا، جس میں اس آدمی نے بگ برڈ سے اساتذوں والے مخصوص انداز میں پوچھا، بگ برڈ، تم نے ایل کو لفظ کے آخر میں لکھا ہے جبکہ تمہیں اس سے پہلے لکھنا چاہیے تھا۔ گویا یہ کہنا چاہتا ہو کہ آخر تم اتنے احمق کیوں ہو؟ بگ برڈ نے اس بات کو کئی بار اس طرح دہرایا گویا یہ الفاظ اس پر آشکار ہو گئے کہ بیفور کا مطلب ہے بائیں طرف اور آفٹر کا مطلب ہے دائیں طرف، اور یہ سمجھنے کے لیے اسے صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ ان الفاظ کو کئی بار بول کر دکھائے۔ در حقیقت اس تمام تفصیل میں کوئی بھی بات فطری، معقول اور ازہد سمجھ میں آ جانے والی نہیں ہے، مگر ہمارے خیال میں یہ ایسے ہی ہے۔ اسی وجہ سے اسکول بچوں کے لیے ایک پراسرار، بے معنی، ناکامی سے دوچار کرنے والی اور خوفزدہ کرنے والی جگہ بن گئے ہیں، کیونکہ یہاں بالغ افراد بچوں کو چیزوں کے بارے میں مستقل اس انداز سے بتا رہے ہوتے ہیں گویا کوئی بہت سادہ، فطری، منطقی اور ازہد سمجھ میں آ جانے والی باتیں ہیں، جبکہ حقیقتاً چیزیں اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں، یعنی بے ضابطہ، متضاد، مبہم اور اکثر اوقات مضحکہ خیز بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں کی عام فہم کامن سینس سے بہت جلد غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس پروگرام کا ایک اور منظر دیکھیے۔ اب آدمی او وی ای ایل کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، او ویل، پھر وہ پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے بگ برڈ جواب دیتا ہے یہ لفظ ہے لو، لیکن آدمی سے بار بار او ویل ہی پڑھتا ہے۔ پھر منظر میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، بگ برڈ ان سے بھی یہ لفظ کہلاتا ہے، وہ سب بھی اسی کی طرح پڑھتے ہیں، او ویل۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ تحریر یعنی لکھے ہوئے الفاظ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تحریر ہر پڑھنے والے سے ایک ہی بات کہتی ہے۔ اس طرح جب کئی افراد یعنی بچے اور بڑوں نے بگ برڈ کو بتا دیا کہ اس لفظ کو او ویل ہی پڑھتے ہیں تو بگ برڈ بڑے تعصب سے کہتا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ یہ لفظ لو کی آواز نکالتا۔ پھر کوئی فرد بہتر ہے کہ کوئی بچہ اس کو یوں بتائے، اس لفظ سے لو کی آواز نکالنے کے لیے تمہیں ایل کو یہاں لگانا چاہیے۔ اس طرح بیفور اور آفٹر کی فضول بحث میں پڑے بغیر صرف ایک حرف کو کھسکا دیا جائے۔ پھر شاید ایسا ہو کہ بچے دھیرے دھیرے لفظ لو بولتا جائے اور اس کی انگلی حرف کی آواز کے مطابق لفظ کے نیچے حرکت کرتی جائے۔ پھر بگ برڈ یوں کہے، اب مجھے پتہ چلا کہ حروف اسی طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ بگ برڈ سے ہونے والی غلطی بچوں کی غلطیوں کے برعکس بالکل غیر معقول تھی۔ اگر وہ دیوار پر ای وی او ایل لکھتا تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن او وی ای ایل لکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں دی گئی مثال میں بلکہ ہر طرح کے مطالعے میں اہم ترین بات وہ ربط یا مطابقت ہے جو الفاظ کی آوازوں کی ترتیب اور لکھے ہوئے حروف میں وقفے کی ترتیب کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر زیادہ تر بچے یہ ربط یا مطابقت تلاش نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مطالعے کی اکثر ہدایات کو اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ یہ ربط اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہی بات ان طریقوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جن کے ذریعے چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سیسمی اسٹریٹ میں یہ لفظ کس حرف سے شروع ہوتا ہے چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر پیش کیا گیا۔ جس دن حرف ایکس پر پروگرام پیش کیا جا رہا تھا اس دن ایک اور موقع گنوا دیا گیا۔ پروگرام میں ایک انسان نما کارٹون شکل حرف ایکس پر ختم ہونے الفاظ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے اسکرین پر سے ایک لومڑی گزری اور ایک آواز آئی فاکس، لیکن اسکرین پر فاکس کے الفاظ نمودار نہیں ہوئے۔ پھر اسی طرح کچھ اور الفاظ مثلاً باکس، آکس بولے گئے اور ساتھ ساتھ ان الفاظ کی مناسبت سے تصویریں بھی دکھائی گئی، لیکن اسکرین پر لکھے ہوئے الفاظ نہیں دکھائے گئے۔ اس کی بجائے ہم کچھ ایسا پیش کر سکتے تھے جسے کیلب گیٹنگو کے الفاظ میں ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔
یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی لفظ میں موجود حرف کو بدلتے ہی اس لفظ کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھے قاری کسی لفظ کو حروف یا ہجوں میں توڑ کر آواز نکالنے کے بجائے ٹرانسفارمیشن کے عمل سے ہی مطالعے کے دوران آنے والے نئے الفاظ کو بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے ہم پہلے لفظ فاکس کو دکھاتے، پھر ایف کو ہٹا دیتے اور اس کی جگہ بی کو لا کر باکس بنا کر دکھاتے، پھر بی ہٹا کر آکس بناتے، پھر اسے اے ایکس اور اے ایکس کے بعد ٹی اے ایکس سے تبدیل کرتے۔ اب ہم یہاں ایک نیا حرف او لاتے اور ٹاکس بنا کر دکھاتے۔ یہاں کارٹون شکل کچھ پریشان ہو جاتی۔ ٹاکس ٹاکس وہ یہ لفظ ادا کرتی۔ کیا ٹی او ایکس واقعی کوئی لفظ ہے؟ یہ تو ایک بے معنی لفظ ہے۔ آپ کچھ ایسے الفاظ بھی لکھ کر بول سکتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ پھر اسی قسم کے کچھ اور بے معنی الفاظ بتائے جاتے، پھر کوئی ایسی سرگرمی دکھائی جاتی جس میں الفاظ کو ڈکشنری میں تلاش کیا جا رہا ہوتا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس لفظ کے معنی بھی ہیں یا نہیں۔ پھر واپس فاکس دکھا کر فکس پر آ جاتے۔ اس پروگرام میں اسکول کی پیروی کرتے ہوئے کیپٹل حروف کی بجائے اور درست تلفظ لوور کیس کی جگہ اسمال لیٹر کی بات کی جاتی ہے۔ اب یہ بالکل لغو بات ہے۔ کسی لفظ کے کیپٹل ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کے سائز سے نہیں بلکہ شکل سے ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ بات یوں کہنی چاہیے کہ کوئی حرف ہوا کیپٹل ہو یا لوور کیس، اسے ہم اپنی مرضی سے جتنا چاہیں چھوٹا یا بڑا لکھ سکتے ہیں۔ ہم پین کے سرے کے برابر چھوٹی جگہ پر بھی لکھ سکتے ہیں اور بلیک بورڈ پر بھی۔ بچے برف پر بھی لکھ سکتے ہیں اور اسکائی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کیپٹل اے دکھایا جاتا ہے اور ایک آواز سنائی دی جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ وی کی ایک الٹی شکل ہے جس کے آر پر ایک لکیر لگائی جاتی ہے۔ چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اے کی وہ تمام اشکال کیوں نہیں دکھاتے جن میں اے کو بگاڑ کر یا تبدیل کر کے اس طرح لکھا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی اے نما لگتی ہے۔ مثلاً اے کو لمبا کر کے چھوٹا یا موٹا کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ایک ہی ضرب میں ایک نازک سا اے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ دائیں یا بائیں طرف کو ترچھا کر کے بھی لکھا جاتا ہے۔ الغرض حقیقی زندگی میں اے کی تمام شکلیں بچوں کو فلم کلپ کے ذریعے کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ آخر بچوں کو ایسی غلط اور احمقانہ بات کیوں بتائی جاتی ہے کہ لکھنے کا صرف ایک ہی درست طریقہ ہے؟ بچوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اے کی مختلف شکلیں کیسے بنائی جاتی ہیں؟ بچوں کو کئی طریقوں سے یہ بات باور کرائی جا سکتی ہے کہ ان کے ارد گرد کی دنیا میں پائی جانے والی ہر تحریر اسی لیے وجود میں آئی کیونکہ یہ کسی فرد کے الفاظ تھے۔ مختصر سے وقت ہی میں ہم بچوں کو بڑی وضاحت سے بتا سکتے ہیں کہ بولے جانے والے الفاظ کس طرح کسی پوسٹر یا سائن بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جہاں بہت سے لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لکھنے کے لیے بچوں کو مختلف چیزوں سے متعارف کروا سکتے ہیں، مثلاً پینسل، پین یا ٹائپ رائٹر وغیرہ۔ اس کے علاوہ بچوں کو پینٹنگ اور الیکٹرک سائن کے علاوہ اسکائی ٹائپنگ سے بھی لکھ کر دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم بچوں کو کچھ ایسی ترکیبیں بھی بتا سکتے ہیں جن کی مدد سے وہ خود اپنے آپ کو لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ دوسرے کئی اور طریقوں سے بھی بچوں پر یہ بات واضح کی جا سکتی ہے کہ لکھنا ان کے پاس پہلے سے موجود ایک قوت کی اضافہ شدہ شکل ہے۔ یہ قوت، جسے ہم قوت بیان یا بولنے کی قوت کہتے ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حاصل کی تھی۔ ہمیں انہیں مسلسل یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ یہ بات انہوں نے خود معلوم کی تھی کہ ان کے اطراف موجود بالغ لوگ کس طرح باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں سے کیا معنی لیتے ہیں، لکھتے کیسے ہیں اور لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھتے کیسے ہیں۔ یہ سیکھنا ایک آسان کام ہے۔ لکھنا ایک طرح کا جادو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو گویا منجمد ہو گئے، جنہیں لکھنے والا بار بار استعمال کر سکتا ہے اور ہر اس شخص سے اپنی مرضی کی بات کہہ سکتا ہے جو ان الفاظ کو دیکھے گا۔ تحریر کسی متکلم کی آواز کا پھیلاؤ ہے۔ چونکہ بچے اپنے چھوٹے ہونے کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلے سے بڑا اور بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تصور کہ وہ تحریر کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں انہیں لکھنے کے لیے پرجوش بنا سکتا ہے۔ ہجے، اسپیلنگز۔ درست ہجے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مطالعہ کیا جائے اور زیادہ لکھا جائے۔ اس طرح آپ کی آنکھیں لفظوں کو دیکھنے کی عادی ہو جائیں گی اور آپ کی انگلیاں لفظوں کو محسوس کرنے لگیں گی۔ درست ہجے کرنے والے لوگ لفظوں کو ڈکشنری میں بار بار نہیں دیکھتے اور ہجوں کے اصول بھی زبانی یاد نہیں کرتے۔ انہیں جب کسی لفظ کے ہجے کی درستگی کے بارے میں شک ہوتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے اس کے ہجے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو بہتر ہجے لگتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ تقریباً ہر صورتحال میں صحیح ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ درست ہجے نہیں کر پاتے، ان کے لیے مشق اور اصول وغیرہ کبھی معاون ثابت نہیں ہوتے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو پڑھا چکا ہوں۔ ایک استاد کے طور پر کام کرتے ہوئے میں نے غلط ہجے کرنے والے بچوں کی کبھی کوئی مدد نہیں کی۔ اس معاملے میں ان کی مدد نہ کرنا ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ان بچوں کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہجوں کی غلطی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنا لکھنے اور پڑھنے کا کام جاری رکھیے۔ غلط ہجے کرنے والے لوگ اگر اپنی مدد آپ کے تحت ٹائپ کرنا سیکھ لیں تو اس کے نتیجے میں ان کے ہجے کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ٹائپنگ سیکھنے سے انہیں الفاظ کو غور سے دیکھنے کی عادت پڑے گی اور جب ان کی توجہ ٹائپ رائٹر کی کیز پر مرکوز ہوں گی تو ان کی انگلیاں ان الفاظ کے درست ہجوں کو محسوس کرنے لگیں گی۔
اکثر کسی پرانی اور غلط عادت کو ترک کرنے کی نسبت اپنے دماغ کے عصبیاتی نظام نیورو مسکولر سسٹم کے ذریعے کوئی نئی اور درست عادت اختیار کر لینا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے، لیکن بیشتر لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔ وہ اسی بات پر اصرار کریں گے کہ مشقوں اور ٹیسٹوں کے ذریعے ہی وہ اپنے اور اپنے بچوں کی ہجے درست کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ہجوں کی ایک خود آزمائش سیلف ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ اس کی مدد سے بچے خود اپنا ریکارڈ رکھ سکیں گے کہ وہ کس لفظ سے واقف ہیں اور کس لفظ سے ناواقف ہیں۔ اس طرح وہ اس لفظ پر کام کر سکیں گے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ اس طریقے میں یوں کرتے ہیں کہ ہم کسی کارڈ کے ایک جانب کوئی لفظ جس کے درست ہجے ہمیں نہیں معلوم لکھ لیتے ہیں۔ کارڈ کی دوسری جانب کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز سوچنی ہے جو اصل لفظ کو تو ظاہر نہ کرے لیکن اس لفظ کے بارے میں اشارہ دے دے۔ ایسا کرنا بلا شبہ ٹیسٹنگ کے خلاف تو ہے۔ اس بارے میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم کارڈ کے ایک طرف تو ایک لفظ لکھیں اور دوسری طرف اس لفظ سے متعلق کوئی تصویر بنا دیں، یا ایک یا دو جملے ایسے لکھ دیں جن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو لیکن اس کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ آئیے اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر ایک بچہ لفظ ہارس کے لیے کارڈ بنانا چاہتا ہے تو وہ کارڈ کے ایک طرف لکھے گا ہارس، غالباً کیپٹل اور لوور کیس دونوں انداز میں۔ کارڈ کے دوسری جانب کسی اخبار یا رسالے سے کاٹی ہوئی گھوڑے کی تصویر چپکا دے گا یا بنائے گا۔ بچہ گھوڑے کے بارے میں کوئی جملہ بھی لکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر I want to ride a horse یا my dash eats dash a colt is a young dash۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کارڈ کو استعمال کرنے والا تصویر بھی خود بنائے گا یا لگائے گا اور جملہ یا جملے بھی خود ہی لکھے گا، اسی لیے اسے یہ لفظ یاد رہ جانے کا زیادہ امکان ہوگا۔ پھر جب بچے اپنا ٹیسٹ لینا چاہیں تو پہلے وہ ان تمام کارڈز کو الٹ کر رکھیں گے۔ کارڈ کا تصویر والا رخ اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر بچے ایک کارڈ کو اٹھائیں گے، پہلے تصویر دیکھیں گے، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا جملہ پڑھ کر سوچیں گے کہ یہاں کون سا لفظ ہونا چاہیے۔ پھر اس لفظ کو ایک اور کاغذ پر لکھ لیں گے اور کارڈ کو الٹ کر دیکھیں گے کیا انہوں نے کاغذ پر اس لفظ کے درست ہجے کیے ہیں۔ اس طرح جن کارڈز کے جواب صحیح ہوں گے انہیں ایک طرف اور غلط جواب والے کارڈز کو دوسری طرف رکھتے جائیں گے۔ ٹیسٹ کے اختتام پر غلط جواب والے کارڈز کے بارے میں دوبارہ سوچنا بچوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ بچے اس بارے میں خود ہی طے کریں گے کہ انہیں کتنے الفاظ پر کام کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے درست ہجے کرنے کی صلاحیت کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ میں طویل ٹیسٹ لینا شاید بہتر نہ ہو۔ یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے کہ جب غلط جواب والے کارڈز کی تعداد مثلاً 5 ہو جائے تو وہ طلبہ جو دوبارہ اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہوں انہیں چاہیے کہ نئے کارڈز پر کام کرنے کی بجائے پہلے غلط کارڈز پر کام کریں۔ اس طرح سے کام کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت سے الفاظ بھی ہیں جنہیں تصویر بنا کر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نیسیسری۔ عموماً لوگ اس کی غلط ہجے کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کارڈ پر تصویر کی جگہ اس قسم کی کوئی بات لکھی جا سکتی ہے، مثلاً دیٹ از ڈیش آئی ریئلی نیڈ اٹ۔ اب یہ اشارہ اس لفظ کے بارے میں بتانے کے لیے کافی ہے اور یہ ایک ایسا اشارہ ہے جس سے اس لفظ کے مشکل حصے کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس طرح لفظ سیپریٹ کے لیے آپ یوں لکھ سکتے ہیں ڈونٹ پٹ دیم ٹوگیدر کیپ دیم ڈیش ڈیش۔ اس طریقہ کار کی اہم ترین بات یہ ہے کہ بچے اپنے ٹیسٹنگ اور چیکنگ کے عمل کے لیے مکمل طور پر خود مختار ہوتے ہیں۔ اگر کارڈز پر بچوں نے خود تصویریں بنوانا بہتر عمل ہے تو یہ بھی اتنا ہی بہتر ہے کہ کارڈ کی دوسری طرف لکھی گئی الفاظ کی تعریفات اور مثالیں بھی بچوں کی خود ساختہ ہوں۔ بچے جو کچھ خود بنائیں گے وہی انہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ لیکن یہ ٹیسٹ خواہ جتنے بھی مفید صحیح، میری آپ سے یہ عرض ہے، بلکہ میں تاکیداً کہتا ہوں یا یوں سمجھ لیجیے کہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خدارا یہ طریقہ کار ان بچوں کے ساتھ ہرگز اختیار نہ کیے جو ابھی لکھنے پڑھنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بچوں کو اپنے شوق اور دلچسپی کے مطابق لکھنے پڑھنے کے جتنے زیادہ مواقع ملیں گے ان کے دماغوں میں الفاظ کی شبیہ اتنی ہی بکثرت بنے گی اور بہتر بنے گی۔ میری خواہش ہے کہ یہ طریقہ صرف ان بچوں کے لیے استعمال کیا جائے جو پہلے سے غلط ہجے کرنے کے مسئلے کا شکار ہیں۔ ایک مزید سوال، جن الفاظ کے لیے یہ بچے کارڈز یہ بنائیں گے ان الفاظ کی فہرست کہاں سے آئے گی؟ صرف ایک جگہ سے، بچوں کے اپنے کام میں سے ہی غلط ہجوں والے الفاظ تلاش کیے جائیں۔ وقت کا اس سے بڑھ کر کوئی ضیاع ممکن نہیں ہے کہ بچوں کو ایسے الفاظ کی ہجے یاد کرنے کے لیے کہا جائے جو انہوں نے کبھی استعمال ہی نہ کیے ہوں۔ بالغ افراد کے لیے بھی یہ طریقہ اتنا ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ لکھائی، ہینڈ رائٹنگ۔ بچپن میں مجھے خط شکستہ کرسیو رائٹنگ یعنی حروف ملا کر لکھنا سکھایا گیا تھا۔ مجھے یہ طریقہ آسان لگا تھا اور لکھنے میں مزہ بھی آیا تھا۔ جلد ہی مجھے باریک مگر کافی صاف لکھائی میں لکھنے کی عادت پڑ گئی، بالخصوص اس وقت جب میں محتاط ہو کر لکھتا تھا۔ میری یہ عادت آج تک برقرار ہے۔ 5ویں کلاس کو پڑھاتے ہوئے اور اس کے علاوہ کئی دوسرے بچوں کو بھی جب میں نے دیکھا کہ بچے حروف ملا کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حروف کو سست روی سے مسخ شدہ شکل میں گھسیٹتے ہوئے اور بے ترتیب طریقے سے بناتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اسکولوں میں اس طرح کا لکھنا کیوں بصد اسرار سکھایا جاتا ہے۔ تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اسکول کے ہر کام کے پیچھے کوئی جواز ہوتا ہے، لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چونکہ الگ الگ حروف لکھنے کی نسبت حروف ملا کر تیز رفتاری سے لکھنا ممکن ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسکولوں میں اس طرز تحریر پر زور دیا جاتا ہے۔
چونکہ میں خود باریک لکھائی میں تیز رفتاری سے لکھ لیا کرتا تھا، بالخصوص ان دنوں جب لکھنے کا کام زیادہ کرتا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو آسانی سے تسلیم کر لیا تھا، بلکہ میری ایک خفیہ سوچ یہ تھی کہ گنے چنے چند لوگ ہی میری طرح تیز رفتاری سے لکھ سکتے ہوں گے۔ ایک دن میں نے 5ویں کلاس کو ٹائپنگ کے ایک مشہور جملے "دا کوئک براؤن فاکس جمپ اوور دا لیزی ڈاگ" کے بارے میں بتایا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسے کئی جملے ہیں۔ اس جملے میں انگلش کے تمام حروف تہجی شامل ہوتے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ آدھے منٹ میں ہم کتنی بار یہ جملہ لکھ سکتے ہیں۔ میں ایک سٹاپ واچ کی مدد سے وقت کا حساب لگا رہا تھا۔ ہر بار کوشش کرنے کے بعد بچوں کو اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو جمع کرنا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس مشق سے ان کے لکھنے کی رفتار بہتر ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم کلاس میں ایسے بہت سے کام کیا کرتے تھے جس میں کسی دوسرے بچے سے مقابلہ کرنے کی بجائے بچے اپنے آپ سے ہی مقابلہ کرتے تھے اور اپنی پچھلی کارکردگی سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بچے ایسے تمام مقابلوں سے بڑا محظوظ ہوتے تھے کیونکہ ان مقابلوں کے نتیجے میں ہر بچے کی کارکردگی بہتر ہو جاتی تھی اور بچہ فاتح بن جاتا تھا۔ لہٰذا اس بار بھی بڑے شوق سے اس کام میں لگ گئے۔ میں بھی اپنی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا اس مقابلے میں شریک تھا اور اپنی باریک لکھائی میں اس جملے کو تیزی سے لکھ رہا تھا۔ بچوں کے کام پر ایک نظر ڈالنے کی غرض سے میں نے کمرے کا ایک چکر لگایا۔ بچے اپنا کام مجھے دکھانے کے لیے بےتاب تھے اور کاغذ میرے چہرے کے قریب لا کر دکھانا چاہتے تھے۔ مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ 3 بچوں نے مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے لکھا تھا، حالانکہ انہوں نے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا تھا۔ ایک بچے نے حروف کو گھسیٹ کر لکھا تھا اور باقی 2 بچوں کی لکھائی کافی صاف تھی۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوا، یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، شاید مجھ سے گنتی میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ 10 سال کے یہ بچے میرے انتہائی تیز رفتار خط شکستہ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے حروف کو الگ الگ کر کے لکھ لیں۔ چنانچہ میں نے تجویز پیش کی کہ ہم "دا کوئک براؤن" والے کچھ مزید جملے لکھتے ہیں۔ بچے بخوشی راضی ہو گئے۔ اب میں نے بھی برق رفتاری سے لکھنا شروع کیا تاکہ اس دفعہ صورتحال معلوم ہو جائے، مگر افسوس اس دفعہ بھی نتیجہ وہی نکلا۔ میں کلاس میں تیز رفتار لکھنے والوں کی فہرست میں اب بھی چوتھے نمبر پر تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس کا اعتراف کیا تھا یا نہیں۔ تو پھر ہم اسکول میں خط شکستہ کیوں سکھاتے ہیں اور بچوں سے بھی اسی انداز میں لکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایسا کرنا ہماری ایک پکی عادت بن گیا ہے۔ جیسا ایک پرانے گیت کے الفاظ ہیں، ڈو وٹ یو ڈن بیفور۔ کافی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ خط شکستہ، جسے میرے زمانے میں پامر پین مین شپ کہتے تھے، اس کا ارتقاء ایک ایسے رسم الخط سے ہوا تھا جسے تانبے پر کنداکاری کی غرض سے وضع کیا گیا تھا۔ اس رسم الخط میں لکھنا نہ صرف ایک محنت طلب کام تھا بلکہ اس میں کافی سست روی سے لکھا جاتا تھا۔ تیز رفتار سے لکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر خدا جانے کس نے کہاں یہ طے کر دیا کہ اگر بچے تانبے پر کنداکاری کی طرز پر لکھنا سیکھ لیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ باقی تفصیل پھر تاریخ میں ہے۔ اگلے دن میں نے بذات خود دونوں قسم کی لکھائیوں کو آزمانے کا ارادہ کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کس انداز میں بہتر لکھتا ہوں، خط شکستہ میں یا حروف الگ لکھنے میں۔ ہاں، آفس میں کبھی کبھار میں اس انداز سے مختصر تحریریں لکھ لیا کرتا تھا، لیکن یہ جان کر میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے معلوم ہوا کہ ساری زندگی خط شکستہ میں لکھنے کے باوجود جب میں نے حروف الگ الگ کر لکھے تو زیادہ تیز رفتاری سے لکھا۔ اگرچہ کہ دونوں انداز کی لکھائیوں کی رفتار میں فرق تھوڑا ہی ہے، لیکن بار بار آزمانے پر یہ بھی فرق برقرار رہا۔ یعنی خط شکستہ کرسیو رائٹنگ میں لکھنے کی زیادہ مشق ہونے کے باوجود اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور میں الگ الگ حروف کو ہی تیز رفتاری سے لکھ سکا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے اس کا جو واحد سبب معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک حرف کے اہتمام سے دوسرے حرف کے آغاز پر جاتے ہیں تو پین کو کاغذ پر یا ہوا میں حرکت دیتے ہیں۔ ہم کاغذ کی نسبت ہوا میں پین کو قدرے تیزی سے حرکت دے پاتے ہیں، جزوی طور پر غالباً اس لیے کہ کاغذ پین کی رفتار کو ذرا سست کر دیتا ہے، اور جزوی طور پر اس لیے کہ پین کو ہوا میں حرکت دیتے ہوئے ہم اس طرف توجہ نہیں رکھتے کہ حروف کے درمیانی جوڑ یا ربط کیسے لگ رہے ہیں، چنانچہ ہم نسبتاً جلدی لکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا 57 سال کی عمر میں میں نے خط شکستہ میں لکھنا ترک کر دیا، ماسوا دستخطوں کے، اور لکھنے کا تمام کام حروف الگ الگ لکھ کر ہی کرتا ہوں۔ اب جب کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے لکھنا تیز رفتار بھی ہے اور پڑھنے کے قابل بھی، تو پھر اس انداز میں کیوں نہ لکھا جائے؟ عمومی طور پر اس کی کیا وجہ تلاش کی جا سکتی ہے کہ خط شکستہ کی نسبت الگ الگ لکھے گئے حروف زیادہ آسانی سے پڑھ لیے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک دوسرے سے ملا کر لکھے گئے حروف کی نسبت ایک دوسرے سے علیحدہ حروف کو پڑھنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ علیحدہ حروف پڑھتے ہوئے حروف کے جوڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والے ابہام کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ نہ پڑھی جا سکنے والی لکھائی کا سب سے بڑا مسئلہ ابہام ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی آپ تعین ہی نہیں کر پاتے کہ صفحے پر لگا ہوا نشان کسی حرف کا حصہ ہے یا 2 حروف کو ملانے والا جوڑ ہے۔ لہٰذا خط شکستہ کی مخالفت میں اب ہمارے پاس 2 مضبوط اور باوثوق وجوہات موجود ہیں، یعنی الگ الگ حروف نہ صرف تیز رفتاری سے لکھے جاتے ہیں بلکہ زیادہ آسانی سے پڑھے بھی جا سکتے ہیں۔
ہاں بلا شبہ اگر بچے خط شکستہ اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یا کسی بڑے کو اس طرح لکھتا دیکھ کر ان کا دل چاہتا ہے تو وہ یقیناً اسے سیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے بچوں سے بسد اسرار یا زبردستی کرسیو رائٹنگ لکھوانے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ حروف بنانے کے لیے پین سے کچھ بنیادی اشکال اور اسٹروکس لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پین سے ایسے اسٹروک محض انگلیوں اور ہاتھوں کی مدد سے آسانی سے اور کافی جلد لگا لیے جاتے ہیں۔ اجمالاً یہ کہ ان اشکال کو بنانے کی مشق کروانے میں بچوں کا جو وقت ضائع کیا جاتا ہے، مجھے اس کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ جس طرح بچے بولتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس کوئی بات ہوتی ہے اور وہ اسے کسی سے کہنا چاہتے ہیں اور کسی ایسے انسان سے کہنا چاہتے ہیں جسے کہنے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جب بچے لکھتے بھی ہیں، یعنی جب ان کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو لکھنے کا محرک ہے اور وہ لکھنا بھی چاہیں تو وہ اسے لکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں نے اچھی تحریر کے بے شمار نمونے دیکھ رکھے ہوں گے تو ان کی تحریر بھی بہتر ہو جائے گی، بالکل اس طرح جیسے انہوں نے دوسروں کی گفتگو کو سن کر اپنی گفتگو بہتر کر لی تھی۔ اس سلسلے میں ایک استثنائی صورتحال ممکن ہے، وہ یہ کہ ایسے بچے جنہوں نے حروف کو توڑ موڑ کر عجیب طریقے سے اور نہ پڑھے جا سکنے کے قابل خط شکستہ میں لکھنا سیکھا تھا، انہیں ایسی چند اشکال بنانے کی کچھ مشقیں کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ بھی محض اس لیے تاکہ ان کا ہاتھ ذرا رواں ہو جائے اور وہ یہ محسوس کر لے کہ اس انداز سے لکھنے سے بھی لکھائی خوشنما نظر آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ یہ مشقیں نہیں کرنا چاہتا تو میں قطعی طور پر اس پر کوئی اصرار نہیں کروں گا۔ میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ بچہ اپنے انداز میں جس طرح چاہے الگ الگ حروف بنا لے، کیونکہ لکھنے کا اصل مقصد بہرحال یہ ہے کہ دوسرے اسے پڑھ لیں، اور اگر یہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو کافی ہے۔ جہان کتب کی باشندہ، سٹیزن ان دا ورلڈ آف بکس۔ یہ سطور لکھنے کے دوران میں نے دیکھا کہ ہیلن، عمر 10 ماہ، میرے آفس کی راہداری میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لینڈ آف اوزی کی ایک پرانی جلد ہے۔ اس کتاب کے ساتھ وہ بڑے مزے سے وقت گزارتی ہے۔ وہ اسے کتاب نہیں سمجھتی بلکہ اس کے نزدیک ایک چمکدار سی مستطیل شکل کی کوئی چیز جو اتنی موٹی ہے کہ وہ اسے بآسانی پکڑ لیتی ہے اور یہاں وہاں جھلا سکتی ہے۔ البتہ کبھی کبھار چمکدار پوش کی وجہ سے یہ کتاب اکثر اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر دھپ گرتی ہے۔ اکثر وہ اس کتاب کو گرد پوش سے پکڑ کر ہی اٹھا لیتی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس بات سے لا علم ہے کہ کتاب کا بیشتر حصہ پتلے صفحات پر مشتمل ہے، جنہیں توڑنے موڑنے اور پھاڑنے کے علاوہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ اس کی بہن اینا، جو 3 سال کی ہے، ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کتاب میں سے وہ اپنی ماں کو کچھ پڑھ کر سنا رہی تھی جو اس کے برابر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اینا کے منہ سے جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ بڑی حد تک ایسی تھی گویا وہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ اس کی آواز سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ کسی کو کچھ پڑھ کر سنا رہی ہو، لیکن یہ الفاظ A.J. وینٹورتھ کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے الفاظ تھے گویا وہ اپنی تخیلاتی دوستوں سے کسی پرخطر مہم کے بارے میں گفتگو کر رہی ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راہداری میں سے دیکھ رہا ہوں تو اپنے پڑھنے کے عمل میں خود مداخلت کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، میں ماما کو یہ کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی اور میں یہ الفاظ پڑھ رہی تھی۔ میں نے جواباً کہا، ہاں مجھے آواز آ رہی تھی، پلیز تھوڑا سا مزید سننے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ بعد ازاں میری نے مجھے بتایا کہ اکثر بیشتر اینا یوں کرتی ہے کہ اپنی کہانی سنانے کے دوران کسی جملے کے عین درمیان میں پڑھنا روک دیتی ہے، پھر صفحہ پلٹ کر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تمام کام وہ بالکل اس انداز میں کرتی ہے گویا واقعی کتاب میں سے ہی کوئی پڑھ کر سنا رہا ہو۔ ان دونوں بہنوں کو کتابوں سے کھیلتے دیکھنے اور سننے کے بعد مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ کتابوں کی دنیا کے دروازے بچوں پر کھولنے کے 2 یکسر مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر حرف کی انفرادی آواز اور نام بتا کر بچوں کو کتاب سے متعارف کروانے کا آغاز کیا جائے، پھر چھوٹے چھوٹے الفاظ بتائے جائیں، پھر ان الفاظ کو جوڑ کر بنائے گئے چھوٹے جملوں سے روشناس کرایا جائے، پھر مطالعے کے لیے پہلے چھوٹی کتاب، اس کے بعد بڑی کتاب دی جائے۔ ہر اگلی کتاب پچھلی کتاب کی نسبت قدرے مشکل ہو، یہاں تک کہ بچوں کے بارے میں یہ مفروضہ نہ قائم کر لیا جائے کہ انہوں نے مطالعہ کرنے کی اتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ اب اپنی مرضی سے کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس انداز کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو کوئی دوسری کتاب دیکھنے کا موقع نہیں مل پاتا تو بچوں کو اس کی کمی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کتابوں کی دنیا میں اس انداز سے داخل ہونے سے رکاوٹوں کی ایک لمبی قطار عبور کرنے کا شوق ماند پڑ جاتا ہے، جبکہ ہر اگلی رکاوٹ پچھلی رکاوٹ سے بڑی ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ مقفل دروازوں کا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر جانا ہے۔ ہر دروازہ صحیح پاسورڈ بتانے سے ہی کھلتا ہے اور آپ کو دوسرے مقفل دروازے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بچوں پر کتابوں کی دنیا کھولنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو اینا کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا، یعنی پہلے جہان کتب کے دروازے اس پر وا کر دیے گئے۔ جیسے ہی اس نے کتاب اٹھائی اور اسے اس کتاب پر اپنی ملکیت کا احساس ہوا، اسی وقت وہ اس جہان کتب کی باسی بن گئی۔ ایک چھوٹے سے تصور، مثلاً حرف کی آواز سے شروع کرنے کی بجائے اس نے یہ کتاب لوگوں کے بارے میں ہے اور یہ کتاب اس کی ملکیت میں ہے، جیسے بڑے اور اہم تصور سے آغاز کیا تھا۔ وہ بڑے تصور کے درمیان موجود خلا کو چھوٹے مگر اپنی ذات میں بڑے تصورات سے بھرتی گئی۔ مثلاً کتابوں میں کہانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں، ان میں الفاظ ہوتے ہیں اور کہانیاں ان الفاظ میں محصور ہوتی ہیں، لہٰذا بچے خود ہی جان لیتے ہیں کہ الفاظ ہی وہ کلید ہیں جن کے ذریعے وہ ان کہانیوں کو کھول سکتے ہیں اور ان کہانیوں کو اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں تاکہ وہ یہ کہانیاں دوسرے لوگوں کو سنا سکیں۔
اس کے برعکس آپ کا روایتی طریقے سے پڑھایا گیا بچہ، چاہے وہ اینا سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ ان کے الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ اینا اس کے سوا کتابوں کے بارے میں ہر اہم بات جانتی ہے۔